بارش آ جائے، پانی کی پھوہار پڑ جائے تو یہ اس محفل کی قبولیت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ بہت خوشی کی بات ہے کہ ٹھیک دعا کے وقت، قبولیت کے وقت، قل شریف کے وقت آپ نے بارش کی پھوہار کی آواز سن لیا ہوگا۔ یہ اور بات ہے کہ ہم پانی سے ڈرتے نہیں، ہم قابل قدر علماء اہل سنت برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ہدانا للایمان والاسلام، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد نبیہ الذی استنقذنا بہ من عبادت الاوثان والاصنام، وعلى آلہ واصحابہ النجباء البررۃ الکرام، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک بار ادب اور احترام کے ساتھ عرب و عجم کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، جان ایمان، اصل ایمان، روح ایمان، کنز ایمان، سید انس و جان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی وقار میں نذران درود پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ پڑھیے درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ الحمدللہ، نارائن پور نیپال کی سرزمین پہ انسانوں کا یہ سیلاب دیکھ کر مجھے احساس ہو رہا ہے کہ جو کام کسی بادشاہ، کسی نواب اور کسی جاگیردار نے نہیں کر پایا، وہ کام ایک درویش، ایک فقیر، ایک زاہد نے کر کے دکھا دیا۔ اگر یہاں کسی بادشاہ کی قبر ہوتی، یہ انسانوں کا سیلاب یہاں جمع نہیں ہوتا۔ اگر یہ کسی سردار کی قبر ہوتی، یہ جنگل میں یہ منگل کا منظر دیکھنے کو نہیں ملتا۔ لیکن سچ کہا بزرگوں نے، جو اپنی زندگی سادگی اور صفائی میں گزار دیتا ہے، جو اپنی زندگی کو تقوی اور خوف الہی سے سجا لیتا ہے، جب تک وہ اس زمین کے اوپر رہے تو بھی حاجت مندوں کا میلہ لگا رہتا ہے، اور جب وہ اس زمین کے اندر چلا جائے تو بھی ان کی قبر پہ مخلوق خدا کی بھیڑ لگی رہتی ہے۔ جنہوں نے اپنی زندگی حقانیت اور صداقت سے لبریز گزاری، دنیا کے ہنگامے اور بھیڑ بھاڑ میں بھی دنیا کو اپنے قریب نہیں آنے دیا، جنہوں نے زہد و تقوی سے آراستہ اپنی زندگی گزاری، کبھی قیمتی لباس جن بزرگوں نے نہیں پہنا، لذیذ غذاؤں کا استعمال نہیں کیا، اللہ نے اسے وہ انعام دیا کہ جو کام کسی محلوں میں رہنے والے بادشاہوں کے حصے میں جو شہرت، جو مقبولیت نہیں آئی، اللہ نے وہ شہرت و مقبولیت اس بندے درویش کو عطا فرمایا۔ عرس نظر ملت میں آنے والے تمام زائرین خوش نصیب ہیں کہ وہ کسی نواب کے آستانے پہ نہیں آئے ہیں، وہ ایک فقیر اور درویش کے آستانے پہ آئے۔
جہاں سے دولت دنیا تو کم ملتی ہے، جن کے آستانے سے تقوی و پرہیزگاری کی نعمتیں زیادہ ملتی ہیں۔ یہ وہ درویش ہے جنہوں نے اس مادیت کے دور میں اپنے دامن کو دنیا سے بچایا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جس وقت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ماں باپ کی تباہی اولاد کے ہاتھ ہوگی اور اولاد کی تباہی ماں باپ کے ہاتھ میں ہوگی۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے اخیر زمانے میں ماں باپ اگر نیک بھی بننا چاہیں تو اس وقت اولاد انہیں نیک بننے نہیں دے گی۔ اگر اولاد نیک بننا چاہے ماں باپ اسے نیک بننے نہیں دیں گے، یعنی ماں باپ اولاد کی وجہ سے تباہ ہو جائیں گے اور اولاد ماں باپ کی وجہ سے تباہ ہوگی۔ اس معنی کر اگر اولاد نیک بننا بھی چاہے کہ میں داڑھی رکھوں، نماز پنجگانہ کا پابند بنوں، میں اسلامی لباس پہنوں، تو ماں باپ اسے کہیں گے جوانی میں تم بوڑھا کیوں بن رہے ہو؟ ماں باپ اسے کہیں گے عبادت کے لیے بہت سا وقت بچا ہوا ہے۔ ماں باپ کہیں گے ایک تم ہی کو جنت جانا ہے اور کوئی جنت نہیں جائے گا کیا؟ اس طرح کے طنز بھرے جملے کو سن کر جو شخص سنتوں کا عامل بننا چاہتا ہوگا وہ ماں باپ کے ان جملوں کے نشتر سے دل برداشتہ ہو کر داڑھی بھی منڈا لے گا، نماز بھی چھوڑ دے گا اور چوری ڈکیتی اور حرام خوری کی راہ پہ گامزن ہو جائے گا۔ اس طرح ایک اولاد تباہ ہوئی ماں باپ کے ہاتھوں۔ ماں باپ نیک بھی بننا چاہیں کہ میں حلال کھاؤں، کم پیسے پہ گزارا کر لوں، مگر اولاد تانا دے گی اگر تمہارے پاس پیسے نہیں تھے تو تم نے مجھ کو پیدا کیوں کیا؟ اولاد کہے گی اگر تمہارے پاس اچھی آمدنی نہیں تھی تو تم نے ہم لوگوں کو پیدا کر کے فقیر کیوں بنایا؟ اگر پیدا کیا ہے تو ہماری ساری ضرورتوں کی تکمیل تم کرو۔ اب یہ ماں باپ اولاد کے تانے کو سن کر برداشت نہیں کر پائیں گے، اب یہ حرام کمائی کی راہ پر اپنے آپ کو لگا دیں گے۔ اس لیے حدیث میں آیا کہ اولاد کی وجہ سے ماں باپ تباہ ہوں گے۔ ایک دوست کی وجہ سے تباہ ہوگا۔ دوست چاہے گا بھی میں نیک بنوں، میں 5 وقت نماز باجماعت پڑھوں، مگر ان کا دوست انہیں نمازی نہیں بننے دے گا، انہیں جھوٹے صوفی کا تانا دے گا۔ ان کا دوست اسے جوانی میں بوڑھا ہونے کا تانا دے گا۔ اس کا دوست اسے سماج میں سب سے احمق اور بیوقوف ہونے کا تانا دے گا۔ دوست کا تانا نہ سہ کر وہ شخص بھی اپنے دوست کے رنگ میں رنگ کر پکا دنیا دار بن جائے گا۔ سچ کہا حضور نے کہ ایک دوست کے ہاتھوں تباہ ہوگا۔ ایسے وقت میں، ایسے عہد میں، ایسے حالات میں جہاں دوست کے ہاتھوں دوست تباہ ہوتا ہو، جہاں والدین کے ہاتھوں اولاد تباہ ہوتی ہو، جہاں اولاد کے ہاتھوں والدین تباہ ہوتے ہوں، ایسے وقت میں سنتوں پہ عمل کرنا، ایسے وقت میں سب کی باتیں سن کر سبھوں کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے نبی محترم کے پیغام کو سینے سے لگا کر زاہدانہ زندگی گزارنا کتنا مشکل کام ہے۔ اور جو اس سنکٹ کی گھڑی میں ایمان بچا لے، اپنا عمل بچا لے، اپنا تقوی بچا لے، کاروبار کی بھیڑ بھاڑ میں صبر اور قناعت کے ساتھ زندگی گزار لے، اسی زاہد اور درویش کا نام حضور نذیر ملت ہے، جنہوں نے اس دنیاوی مادی بھیڑ بھاڑ میں اپنے آپ کو دوستوں کی باتوں کی زد میں نہ آ کر سرکار کی سنتوں کے سانچے میں اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کی، جنہوں نے آس پاس کے سرکل سے بے نیاز ہو کر اپنی پوری توجہ پیغمبر اعظم علیہ السلام کی سنت پہ دے دی۔ جہاں کے چاروں طرف بھڑکیلے لباس پہننے والے ہوں، وہاں سمپل لباس پہن کر سنت پہ عمل کرنا۔ جہاں چاروں طرف نئی گاڑی خریدنے کا شور اور ہنگامہ ہو، وہاں سادگی سے ایک مسجد میں معمولی تنخواہ پر امامت کر کے زندگی کا ایک بڑا حصہ گزار دینا۔ انہوں نے جہاد کیا ہے نفس سے، انہوں نے جہاد کیا ہے دنیا سے،
انہوں نے جہاد کیا ہے شیطان سے، اور جو نفس سے جہاد کرے، جو شیطان سے جہاد کرے، اپنے آپ کو خواہشات سے روک لے، دنیاوی رنگ میں اپنے آپ کو نہ رنگنے دے، اللہ نے اسے وہ عزت عطا کی۔ تم نے دنیا کو اپنے قریب نہیں آنے دیا، تم نے دنیا کی خواہشات کو پاؤں کے نیچے روند دیا۔ اگر تم چاہتے تو گلف کنٹریز جا کر اعلیٰ قسم کی کمائی کر کے شاندار مکان، شاندار گھر بنا سکتے تھے، لیکن تم نے نیپال کے دیہات میں، جہاں آج بھی اس ترقی کے زمانے میں مکان کی خستہ حالی، جہاں کی جھوپڑی، جہاں کی تنگ گلیاں، جہاں کی خستہ حالی یہاں کی غربت کی کہانی بیان کرتی ہے، تو آج یہاں سے 50 سال پہلے یہاں کی غربت کا عالم کیا رہا ہوگا، جبکہ آج نیپال ترقی کر چکا ہے۔ گلف کنٹریز، امریکہ، یورپ، آسٹریلیا جیسے علاقوں میں یہاں کے لوگ پہنچ کر گاڑھی کمائی کر کے زمین خرید رہے ہیں، اچھے مکانات کی تعمیر کر رہے ہیں، اچھا کھا پی رہے ہیں۔ لیکن آج سے 40-50 سال پہلے، آج بھی جب گلیوں میں غربت کے نظارے ہیں، تو 50 سال پہلے کی غربت کا کیا عالم رہا ہوگا۔ اس زمانے میں جبکہ لوگوں کو پیسے کی حاجت تھی، لوگ پیسے کمانے کے لیے باہر کے سفر کرنے کی تیاری کر رہے تھے، ایسے ماحول میں جس فقیر نے ایک امامت کر کے اپنے آپ کو دنیاوی خواہشات سے بچایا، اللہ نے اس کو وہ مقبولیت سے نوازا، وہ شہرت سے نوازا، وہ عزت سے نوازا کہ بڑے بڑے 1000 بیگھہ زمین کے جوتنے والے زمیندار، آج ان کی قبر پہ ایک چھپکلی چلتی ہے، ان کی قبر پہ ایک جانور چرتا ہے، ان کی قبر پہ ان کا اپنا بیٹا حاضری نہیں دیتا ہے، ان کی قبر پہ ان کے رشتہ دار نہیں جاتے ہیں۔ اور جنہوں نے اپنی زندگی کو دنیاوی آلائشوں سے پاک رکھا، جنہوں نے انٹرنیٹ سے اپنے آپ کو دور رکھا، جنہوں نے واٹس ایپ اور یوٹیوب کی تام جھام سے اپنے آپ کو الگ رکھا، جنہوں نے اخبارات میں اپنے نام کی نمائش سے اپنے آپ کو الگ رکھا، جنہوں نے شہرت اور مقبولیت کے سارے مواقع سے اپنے آپ کو دور رکھا، یعنی پوری نظر صرف اللہ کی عبادت پہ رہی، نماز پنجگانہ کی پابندی پہ رہی، جن کی نظر تہجد اور اشراق پہ رہی، جن کی نظر سادگی پہ رہی، جن کی نظر قناعت پہ رہی، جن کی نظر توکل اور صبر پہ رہی، جن کی نظر معمولی زندگی گزار کر آخرت کی نعمتوں پہ رہی، جنہوں نے ایسی زندگی گزاری، اللہ نے وہ انعام دیا کہ تم نے اپنے آپ کو دنیا سے بچایا ہے۔ اب تمہاری قبر پہ تمہاری اولاد آئے یا نہیں آئے، اب تمہاری قبر پہ تمہارے اپنے رشتہ دار آئے یا نہیں آئے، اللہ تمہاری عزت کو کروڑوں لاکھوں لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا، جو قیامت تک تمہاری قبر پہ حاضری دیں گے، وہاں آ کے سلام پیش کریں گے اور تمہارے وسیلے سے رب قدیر سے دعائیں مانگیں گے۔ یہ انعام ہے اللہ کا کہ جو صرف اپنے لیے جیتا ہے، اپنے بال بچوں کے لیے جیتا ہے، ان کی قبر پہ سناٹے کا راج رہتا ہے، اور جو رب کی خاطر جیتا ہے اور رب کی خاطر مرتا ہے، ان کی قبر پہ 24 گھنٹے رحمتوں کی بارش ہوتی ہے۔ A man who dedicates his life for the sake of Allah، جو اپنا جیون اللہ کے لیے سمرپیت کر دیتا ہے، جو اپنی زندگی اللہ کے لیے ڈیووٹ کر دیتا ہے، اللہ اسے دیہات سے اٹھا کے شہر والوں کے لیے قابل رشک بنا دیتا ہے۔ نہیں دیکھا آپ نے اس جنگل میں آج لوگ بہار کے مظفرپور سے آ رہے ہیں، آج لوگ سیتامڑھی سے آ رہے ہیں، آج لوگ پورنیہ سے آ رہے ہیں۔ مجھے ملاقات مولانا نے بتایا کہ کچھ لوگ لکھنؤ اور سیتاپور کے علاقے سے آ رہے ہیں، کچھ لوگ کاٹھمانڈو سے آ رہے ہیں، جنہوں نے دیہات میں رہ کے زندگی گزاری، آج ان کی قبر پہ حاضری دینے کے لیے شہروں کے لوگ آ رہے ہیں۔ سچ ہے، اس اصول کو گرہ باندھ کے رکھ لیجئے گا، جو جتنا زیادہ دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، جو جس قدر دنیاوی خواہشات کو اپنا قبلہ بنا لیتا ہے، اس سے دنیا بھی بھاگتی ہے اور اللہ رب العزت کی ناراضگی اس سے حصے میں آتی ہے۔ سرکار دو جہاں نے ہمیشہ اپنے پیغام میں، اپنی تعلیم میں اس پوائنٹ کو انڈیکیٹ کیا ہے کہ یہ دنیا، یہ دار الغرور ہے، دھوکے کی دنیا ہے، یہ دنیا دار الامتحان ہے، آزمائش کی جگہ ہے، یہ دنیا عیش کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا آرام کی جگہ نہیں ہے۔ حضور نے خود اپنی زندگی کو دنیاوی آرام سے دور رکھا۔ سرکار دو جہاں نے جو کچھ کہا اپنے غلاموں کو کہ وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، جب تم صبح کرو تو شام کا انتظار مت کرنا۔
وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، جب شام کرو تو صبح کا انتظار مت کرنا۔ کیا مطلب؟ اپنی زندگی کو اتنی مختصر سمجھ لینا کہ شام ہونے سے پہلے پہلے ممکن ہے تمہاری موت آ جائے۔ اپنی زندگی کو مختصر سمجھنا کہ رات میں بستر پہ جانے سے پہلے دن بھر کے اعمال کا محاسبہ کر لینا کہ تم نے آج نیکیاں کتنی کی ہیں اور تم نے گناہ کتنے کیے ہیں۔ ممکن ہے کہ ابھی تو بستر پہ سو رہا ہے، صبح سویرے تم کو اٹھنا نصیب نہیں ہو۔ حضور نے بارہا کہا وَعُدْ نَفْسَكَ مِنْ أَهْلِ الْقُبُورِ، اپنے آپ کو مردوں میں شمار کر لے، یعنی نفس کو مار لے اور جان لے کہ میں مر گیا، اس دنیا میں نہیں رہا۔ آج نام و نمود کی خاطر لوگ کروڑوں روپے پانی کی طرح بہا دیتے ہیں شادی بیاہ میں، نام و نمود کی خاطر اپنے مکان کے پورٹیکو کو چینج کرنے کے لیے لوگ کروڑوں روپے پانی کی طرح بہا دیتے ہیں۔ جن کا پڑوسی بیمار ہے، جو دوائی کے لیے 5 روپے کو ترس رہا ہے، لیکن اپنے مکان کی تعمیر پہ لاکھوں کروڑوں روپے صرف کر دینا، مکان میں قیمتی پتھر لگانے پہ لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر دینا، اور کتا کے پالنے پہ لاکھوں روپے خرچ کر دینا۔ یعنی آپ دیکھتے ہوں گے پیسے جب بڑھتے ہیں تو آدمی کتا پالنے لگتا ہے، اس کتا کے پالنے کے لیے آدمی نوکر کو رکھتا ہے، جس نوکر کی تنخواہ 10 سے لے کے 20,000 روپے ماہانہ تک ہوتی ہے۔ ایک غریب پھپھیرا بھائی ہے جس کے پاس کھانے کو پیسے نہیں، ایک غریب بہن ہے جس کے پاس علاج کرنے کے لیے پیسے نہیں ہے، لیکن ان کے پاس کتا کے پالنے کے لیے ماہانہ 30,000 روپے اس کتے پہ خرچ کرتا ہے۔ یعنی جنہوں نے اپنے آپ کو دنیا کا غلام بنا لیا، جنہوں نے اپنی زندگی کو دنیا کی کیچڑ میں لت پت کر دیا۔ حضور نے منع کیا تھا کہ خبردار کبھی اس دنیا کو اپنے قریب نہیں آنے دینا، صبح کرنا تو شام کا انتظار مت کرنا، شام کرنا تو صبح کا انتظار مت کرنا، اپنے آپ کو مردوں میں شمار کر لینا۔ یعنی ایک مردے کو نام و نمود سے کیا مطلب ہے؟ جب تک آدمی سمجھتا ہے کہ مجھے لمبی زندگی گزارنی ہے، اسے ہی ہوتا ہے کہ میرا نام دنیا میں ہو، اسے ہی دکھاوے کی خواہش ہوتی ہے، اس کے دماغ میں ریاکاری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اس کے دل دماغ میں نمائش اور تصنع اور بناوٹ کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ یہی تصنع کی خواہش اسے گناہوں کے قریب لے جاتی ہے، یہی بناوٹ کی خواہش اسے گناہوں کی کیچڑ میں دھسا دیتی ہے۔ آج ریاکاری نے مجھ کو تباہ کیا، آج بناوٹ نے مجھ کو تباہ کیا، آج ریا یعنی لوگوں کو دکھانے کے لیے کام کرنے نے مجھ کو برباد کیا۔ یعنی شادی بیاہ میں نمائش، تیجا چہارم میں نمائش، 40واں اور برسی میں نمائش، عقیقہ اور منگنی میں نمائش، یعنی ہر موقع پہ نمائش نے مجھے مقروض بنا دیا، نمائش نے مجھے اچھے کاموں سے محروم رکھ دیا، اسی دکھاوے نے مجھ کو مسجدوں سے دور رکھا، اسی دکھاوے کی خواہش نے مجھے غریبوں کی امداد سے محروم رکھا۔ یعنی اس دنیا میں رہنے کا سلیقہ جو مصطفیٰ نے دیا تھا، جو اسٹینڈرڈ آف لیونگ دیا تھا، جو ہمیں مینر آف لیونگ دیا تھا، جو طرز رہائش اور جو ہمیں جینے کا انداز حضور نے دیا تھا، اس جینے کے انداز میں حضور نے سمپلیسٹی کا طریقہ بتایا تھا، حضور نے ہمیں سادگی کا ڈھنگ سکھایا تھا، حضور نے ہمیں صبر اور قناعت کا راز بتایا تھا کہ یہ دنیا کے 100 سال اللہ کے نزدیک پانی کا ایک بلبلا ہے، اس 100 سال پر ہی جنت کا انحصار ہے، اس 100 سال کے اندر کی زندگی ہی پر وہ جہنم کی آگ کا انحصار ہے۔ اگر تم نے اس زندگی کا غلط استعمال کیا، تم نے ایک کافرانہ طرز اختیار کیا، تم نے ایک دنیا دارانہ زندگی گزاری، تو دنیا کا عیش بھی تیرے پاس تو آ نہیں پائے گا، چونکہ یہ دنیا دار المحن ہے، یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے۔ ارب پتی بھی بیمار ہوتا ہے، بادشاہ کے بیٹے بھی مرتے ہیں، اس دنیا میں کوئی سکھی نہیں رہے گا، چاہے وہ دن رات 24 گھنٹے دنیا جمع کرنے میں مشغول کیوں نہ ہو جائے، کیونکہ اس دنیا کی تعمیر میں ہی غم چھپا ہوا ہے، اس دنیا کے ہر لمحے میں مصیبتوں کا سیلاب پنہا ہے، اس دنیا کی تعمیر ہی کچھ اس ڈھنگ سے ہوئی ہے۔ یہاں ہمیشہ آدمی عیش اور آرام کی لذت کو کبھی محسوس نہیں کر سکتا، چونکہ آدمی کے پیٹ میں ہمیشہ پاخانہ رہتا ہے،
اگر وہ پاخانہ نہ ہو 3 دن تو سر میں درد ہونے لگتا ہے. آدمی کے پیشاب کی تھیلی میں ہمیشہ 1 سے لے کے 1.5 لیٹر تک پیشاب رہتا ہے. اگر وہ پیشاب نہ نکلے تو آدمی کا سر پھٹنے لگتا ہے. آدمی پانی نہ پیے تو مر جائے. اب پانی پیے اور پیشاب بن کے پانی نہ نکلے تو آدمی کی نگاہوں کے سامنے موت ناچنے لگتی ہے. یہاں بھوک ہماری کمزوری ہے, یہاں پیاس ہماری کمزوری ہے, یہاں پانی پینے کے بعد پیشاب میری کمزوری ہے, نیند میری کمزوری ہے, یہاں بیماری ہماری کمزوری ہے, یہاں سیلاب ہماری کمزوری ہے, یہاں قحط سالی ہماری کمزوری ہے, یہاں غربت کی آگ میں جلنا ہماری کمزوری ہے, دولتوں کے انبار کی طرف حسرت بھری نگاہ سے دیکھنا ہماری کمزوری ہے. میرے پاس 1 کروڑ کی کار ہے, سامنے والے کے پاس 10 کروڑ کی کار آ گئی. وہاں 1 کروڑ کی کار خریدنے کے بعد جو مزہ ملا تھا, جو آدمی مسکرا رہا تھا, جسے لگ رہا تھا کہ جو کام میں نے کیا ہے وہ کسی نے نہیں کیا ہے, لیکن جب ان کے سامنے 10 کروڑ کی کار کھڑی ہوتی ہے, اس کو اپنی 1 کروڑ کی کار پھیکی نظر آتی ہے. اب ان کے دماغ میں ایک رنج پیدا ہوتا ہے کہ مجھ سے زیادہ مہنگی کار سامنے والے نے کیوں خرید لیا. اپنے آپ کو اس کے سامنے غریب سمجھتا ہے. یہ وہ دنیا دارانہ حرکتیں ہیں جو آدمی کو ہمیشہ رنج میں رکھتی ہیں, ہمیشہ غم میں مبتلا رکھتی ہیں. میں صحت مند ہوں مگر میری اولاد بیمار پڑ جاتی ہے, میں مالدار ہوں مگر میرے رشتہ دار غریب ہیں. ایک ماں کے پیٹ سے جنم لینے والا 2 بھائی, ایک ارب پتی بن گیا, ایک بمبئی میں ٹھیلا چلاتا ہے, ایک ڈی ایم بن گیا, ایک چپراسی بھی نہیں بن پایا. جب وہ ڈی ایم کی کرسی پر بیٹھتا ہے اسے خوشی ہوتی ہے, لیکن جب اپنے بھائی کی غربت کو دیکھتا ہے اسے رنج اور ملال ہوتا ہے کہ دنیا کیا کہے گی. یہ تو صاحب 50 لاکھ کروڑ کے مکان میں رہتا ہے, ان کا بھائی کرائے کے مکان میں رہتا ہے. یعنی بھائی کی غربت اس کو رنج دلاتی ہے. اس لیے دنیا میں کمپلیٹ سکون کسی کے حصے میں نہیں آیا ہے. اس دنیا کی عمارت ہمیشہ خطرے میں رہتی ہے. کب سیلاب اسے تباہ کر دے, کب اسے زلزلہ تباہ کر دے, کب تیز ہوا آندھی کی زد میں آ کے یہ مکان گر جائے. بہت شوق سے لوگ 20 سال میں گاڑھی کمائی کر کے تب مکان بناتے ہیں, لیکن زلزلہ کا 5 سیکنڈ کا جھٹکا اس مکان کو زمین دوز کر دیتا ہے. تو دنیا کی کسی بھی چیز کو آپ غور سے دیکھ لیں, انسان کی اپنی زندگی ہو, کوئی نہیں چاہتا کہ میں جلدی سے مر جاؤں, لیکن مرضی کے خلاف یہ انسان بہت جلد مر جاتا ہے. 25 سال کی جوانی میں مر جاتا ہے, 90 سال کا بوڑھا موت کے انتظار میں پڑا ہوا ہے, 18 سال کا جوان دنیا سے چل دیا. کورونا کا پہلا حملہ بہت سارے لوگوں کی جان لے گیا. کورونا کی دوسری لہر لاکھوں کروڑوں لوگوں کی جان کو بہا لے گئی. تیسری لہر کی دستک ہے, نہ جانے نیپال کے کن کن لوگوں کے لیے موت کا پیغام یہ تیسری لہر بن کے آنے والی ہے. نہ جانے ہندوستان کے کن کن لوگوں کی زندگی کو اجاڑنے کے لیے یہ تیسری لہر نے دستک دیا ہے, جو پوری دنیا کے لوگوں کی نیند اڑا دی ہے. ان کے دل اور دماغ میں پچھلے 2 سال جس طرح گزرے ہیں اس کی دہشت اس کے دماغ میں ڈال دیا ہے. یعنی جس کے دماغ میں یہ ہو کہ کل کورونا کی تیسری لہر اسے مار دے گی, وہ اسے کھانے میں کیا مزہ آئے گا. جسے یہ ڈر ہو کہ ممکن ہے کہ میرا جوان بیٹا جو پنجاب میں کام کر رہا ہے وہ کورونا کی تیسری لہر میں مر جائے, اس کو کھانا اچھا نہیں لگے گا, اس کو مکان کا بہت بڑا قیمتی گدا اس کو اچھا نہیں لگے گا, اسے صوفہ پہ بیٹھنا اچھا نہیں لگے گا. جب باپ کے دماغ میں یہ بات گھس جائے ممکن ہے کہ تیسری لہر میں میرا بیٹا مر جائے, لہر آئے یا نہیں آئے, موت کا خطرہ ہر وقت دنیا میں رہتا ہے. میں مر جاؤں, میری بیوی مر جائے, میرے بچے مر جائیں, میرا دوست مر جائے, میرے داماد مر جائیں, میں نہیں مروں, میری بیٹی مر جائے, میرا پوتا مر جائے, میرا نواسا مر جائے. یہ موت ایسی خطرناک چیز ہے جو ہمیں سیدھا رکھنے کے لیے کافی ہے. جو موت ہی ایک ایسا واز ہے, موت ایک ایسی نصیحت ہے جس پر جتنا زیادہ بندہ غور کرتا ہے بندہ سافٹ ہو جاتا ہے, بندہ نرم ہو جاتا ہے. بندہ کے دل میں جو گھمنڈ پیدا ہوتا ہے یہ موت اس کے گھمنڈ کو دور کر دیتی ہے. آج ہم نے اسی موت کو یاد کرنا چھوڑ دیا, نتیجے میں ہمارا سینہ گھمنڈ کا کارخانہ بن گیا.
تھوڑی سی کمائی کرتا ہوں، اب میں دوسروں کو سلام کرنا چھوڑ دیتا ہوں، چھوٹا سا گھر بنا لیتا ہوں، اب پڑوسی کو جانور اور الو میں سمجھنے لگتا ہوں، چھوٹی سی گاڑی میں خرید لیتا ہوں، سماج کے سارے لوگوں کو میں ایک ذلیل کیڑا سمجھنے لگتا ہوں، میں اسے سلام کیوں کروں؟ میں منتظر رہتا ہوں کہ چونکہ میں گاؤں کا سب سے بڑا مالدار بن گیا، اب سارے لوگ مجھ کو سلام کریں۔ اور غریب بھی کہتا ہے تو مالدار ہے، اپنے گھر میں رہ، میں تمہیں کیوں سلام کروں؟ میں محنت مزدوری کر کے کماتا کھاتا ہوں، میری دنیا اپنی الگ ہے، تمہاری دنیا الگ ہے، جب تم میرے قریب نہیں آتا میں تیرے قریب کیوں جاؤں؟ یعنی غریب کے سینے میں بھی گھمنڈ ہے، چاہے مالدار بوڑھا کیوں نہ رہے، مالدار عالم کیوں نہ رہے، مالدار متقی کیوں نہ رہے، وہ مالدار ہے اس لیے میں ان کے قریب نہیں جاؤں گا، سلام نہیں کروں گا، میں غریب ہوں، میں اپنی جگہ ہوں۔ اب یہ مالدار چاہے وہ پروفیسر اور سائنٹسٹ کیوں نہ رہے، وہ غریبوں کو حقیر سمجھتے ہیں، میں ان کے پاس کیوں جاؤں؟ یہ دونوں بے چینی کی آگ میں جلتے ہیں، دونوں گھمنڈ کا پتلا ہے، ان کے سینے میں رعونت اور غرور ہے کہ میں اس سے بڑا ہوں، میری اچھی صحت ہے، میری اولاد کے پاس خوبصورتی ہے، میرے داماد کی اچھی کمائی ہے، میرا مکان بڑا ہے، میرے پاس ڈھیر ساری زمینیں موجود ہیں۔ جہاں موت کا ذکر نہیں ہے وہاں ایک مکان آدمی کو مغرور بنا کے جانور بنا دے گا۔ مغرور آدمی کسی بھی وقت سماج میں رسوا اور ذلیل ہو سکتا ہے۔ دوسرے گنہگاروں کو سزا ممکن ہے کہ دنیا میں نہ ملے، مگر دو گناہ ایسے ہیں جس کی سزا دنیا میں مل کے رہتی ہے، وہ دونوں گناہ بڑی تیزی سے بھی دنیا میں پھیل رہا ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے دوسرے بدکاروں اور گنہگاروں کو سزا ممکن ہے کہ مرنے کے بعد ملے، مگر جو ماں باپ کا نافرمان ہے، جو دولتوں کے نشے میں ماں باپ کو عزت نہیں دیتا، ماں باپ سے اونچی آواز میں بات کرتا ہو، ماں باپ سے اونچی جگہ بیٹھتا ہو، ماں باپ کو اپنے لیے بوجھ سمجھتا ہو، ماں باپ کی توہین کرتا ہو، اسے اس وقت تک اللہ موت نہیں دے گا جب تک کہ دنیا ہی میں اس کو اس کی اولاد کے ہاتھوں ذلیل نہیں کر دے گا۔ ماں باپ کو ستانے والا کبھی دنیا میں خوش نہیں رہے گا، ماں باپ کو ستانے والا کبھی اس کی اولاد فرما بردار نہیں ہوگی، اللہ اسے ذلیل اور رسوا کرے گا دنیا میں، تب اسے موت دے کر جہنم کی آگ میں جلائے گا۔ اور دوسرا مجرم وہ ہے جس نے دنیا میں گھمنڈ سے کام لیا، جن کے سینے میں صحت کا گھمنڈ ہے، جوانی کا گھمنڈ ہے، مکان کا گھمنڈ ہے، گاڑی کا گھمنڈ ہے۔ اسی گھمنڈ نے آج گھر سے محبت کو چھین لیا، اسی گھمنڈ نے آج سماج سے محبت کو چھین لیا، اسی گھمنڈ نے آج مدرسہ، مسجد اور خانقاہوں سے سکون کو چھین لیا، اسی گھمنڈ نے آج مسجدوں میں نمازی کے درمیان جو ایک ساتھ امیر اور غریب کے مل کر نماز پڑھنے کا جو حسین منظر ہے، جسے شاندار ڈیموکریسی کے مظاہرے اور ایمبوڈیمنٹ کا نظارہ کہا جاتا ہے، دنیا کے لوگ میری مسجدوں کو جھانک کے دیکھتے ہیں۔ یہاں ارب پتی اور غریب دونوں ایک صف پہ کھڑا ہوتے ہیں، یہاں گورا اور کالا دونوں آپس میں بازو میں ایک ساتھ مل کے کھڑے ہوتے ہیں، لیکن مسجد کی صف تک ہی میں کھڑا رہتا ہوں۔ مسجد سے باہر نکلنے کے بعد ہمارے سینے میں گھمنڈ ہوتا ہے، ذات برادری کا غرور ہوتا ہے، ہمارے سینے میں ملک اور وطن اور صوبے کا گھمنڈ ہوتا ہے۔ میں فلاں ملک میں پیدا ہوا ہوں، یہ غریب ملک میں پیدا ہوا ہے، میں اس ملک کے فلاں پوش اسٹیٹ میں پیدا ہوا ہوں، یہ فلاں جاہل اور غریب اسٹیٹ میں پیدا ہوا ہے، میری زبان اس سے زیادہ اچھی ہے، میرا کپڑا اس سے زیادہ اچھا ہے، میں بمبئی میں رہتا ہوں، یہ لکھنؤ میں رہتا ہے، بمبئی لکھنؤ سے سپیریئر ہے، میں گجرات میں پیدا ہوا ہوں، یہ بنگال میں پیدا ہوا ہے، گجرات بنگال سے سپیریئر ہے، میں انڈیا میں پیدا ہوا ہوں، یہ نیپال میں پیدا ہوا ہے، میں اس نیپالی سے زیادہ سپیریئر ہوں، میرا ملک بڑا ہے، میرا ملک ڈیولپڈ ہے، میرا ملک ترقی یافتہ ہے۔ یعنی غرور کا ایک نہ ایک بہانہ بندہ پال لیتا ہے، یعنی اگر موت کی یاد نہیں رہے تو کسی ملک میں پیدا ہونا، یہی اس ملک میں پیدا ہونا غرور کا ذریعہ ہو جائے گا، کسی اونچے خاندان میں جنم لینا یہی گھمنڈ کا ذریعہ ہو جائے گا، گورا رنگ اس کے پاس ہونا یہی غرور کا ذریعہ ہو جائے گا۔ جتنے بھی لوگ گھمنڈ میں جیتے ہیں، جن کی بات میں گرمی، جن کی چال میں گرمی، جن کی نظر میں گرمی، جن کے بیٹھنے کے انداز میں گرمی، جن کے اسٹائل میں گرمی جھلکتی ہے، ضرور کوئی نہ کوئی دنیا کی چھوٹی سی نعمت اس کے پاس ہوتی ہے، یعنی یا تو ان کے پاس حسن ہوگا، یا ان کے پاس علم ہوگا، یا ان کے پاس اعلیٰ خاندان ہوگا، یا ان کے پاس زمینداری ہوگی، یا ان کے پاس شہرت ہوگی، یا ان کے پاس بڑا خاندان ہوگا، بہت
بہت سارے لوگوں کا جتھا ہوگا، یعنی کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی، کوئی نہ کوئی سبب ہوگا جس کو دیکھ کر وہ مغرور بن جاتا ہے، جبکہ وہی نعمت، جوانی اللہ کی نعمت ہے، صحت اللہ کی نعمت ہے، دولت اللہ کی نعمت ہے، اولاد کا حسن اللہ کی نعمت ہے، مکان اور زمینداری اللہ کی نعمت ہے، اگر وہ موت کو یاد کرے اور رسول پاک کی سنت پر اس کی نظر رہے، مکان بڑھتا جائے گا، اس کی عاجزی بڑھتی جائے گی، زمین بڑھتی جائے گی، اس کا عجز بڑھتا جائے گا، اولاد بڑھتی جائے گی، اس کی عبادت بڑھتی جائے گی، پیسے بڑھتے جائیں گے، اس کا سجدہ شکر بڑھتا جائے گا، چونکہ وہ جانے گا جب نعمتیں بڑھتی جاتی ہیں اس کا شکر بھی بڑھا دینا چاہیے، اور جب یہاں نعمتیں بڑھتی ہیں تو آدمی عبادت بڑھا دیتا ہے، سجدہ بڑھا دیتا ہے، کہاں؟ جب اس کے دماغ میں نرمی پیدا ہوگی، جب اس کے دل میں رقت پیدا ہوگی، جب سینے میں اللہ کا ڈر ہوگا، یہی نعمتیں اس کے جھکانے کا ذریعہ بن جائیں گی، نعمتیں بڑھتی جائیں گی اور اس کا سجدہ شکر بڑھتا جائے گا۔ لیکن جہاں تقوی نہ رہے، جہاں واعظ و نصیحت نہ رہے، جہاں اچھا ماحول نہیں رہے، تو نعمت بڑھتی جائے گی، گھمنڈ بڑھتا جائے گا، نعمت بڑھتی جائے گی، غرور بڑھتا جائے گا، نعمت بڑھتی جائے گی، اس کا سینہ تان کے چلنا بڑھ جائے گا۔ وہی دولت جس کے کثرت عبادت کا ذریعہ بن جاتی ہے، یہی جوانی جس کے لیے کثرت عبادت کا ذریعہ بن جاتی ہے، یہی اولاد جس کے لیے کثرت عبادت کا ذریعہ بن جاتی ہے، اب اگر علم نہیں رہا، عقل نہیں رہی، اسی اولاد کی وجہ سے وہ گھمنڈ کا پتلا بن جائے گا، پیسہ بڑھتا جائے گا، وہ فرعون بنتا جائے گا، دولت بڑھتی جائے گی، وہ حامان و شداد بنتا چلا جائے گا، وہ اس کے مال بڑھتے جائیں گے، اولاد بڑھتی جائے گی، وہ وقت کا قارون بنتا چلا جائے گا، یعنی گھمنڈ کا پتلا ہو جائے گا۔ آج کی تاریخ میں جو دنیا میں یہ گھمنڈ نے سر اٹھایا ہے، غریب سے غریب تر آدمی وہ بھی گھمنڈ کا پتلا ہے، جن کے پاس بظاہر کوئی نعمت تو نہیں ہے، البتہ ممکن ہے کہ ان کے پاس حسد کی وجہ سے مغرور ہو گیا ہو، وہ مالداروں سے چڑھنے اور جلنے کی وجہ سے مغرور ہو گیا ہو، جبکہ پیغمبر اعظم نے ڈراتے ہوئے کہا تھا، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، 3 شخص ایسے ہیں جس سے اللہ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا۔ بات بند کر دینا یہ ناراضگی کا ذریعہ ہے، اسی سے بات کرنے سے محبت پیدا ہوتی ہے، محبت کی نظر سامنے والے پہ پڑتی ہے، لیکن کوئی بات بند کر دے اس کا مطلب ہے کہ ان کا سامنے والے پہ غضب ہے اور غصہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ 3 لوگ ایسے ہیں جس سے اللہ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اسے گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، ان کی طرف نگاہ رحمت نہیں ڈالے گا۔ 3 شخص ایسے ہیں جس سے اللہ قیامت کے دن نہ بات کرے گا، نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا، نہ ان کی طرف نگاہ رحمت سے دیکھے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب حضور فرماتے ہیں پہلا شخص اس 3 میں کون ہے؟ آقا فرماتے ہیں ملک کذاب، یعنی جھوٹا بادشاہ، یعنی جس بادشاہ کی طرف رعایا کی نظر رہتی ہے، یہ بادشاہ ہے میری امیدوں پہ کھرا اترے گا، یہ بادشاہ ہے جو مجھے انصاف دلائے گا، یہ بادشاہ ہے جو ہماری ضرورتوں کی تکمیل کرے گا، یہ بادشاہ ہے جو ظالموں کا ڈینا توڑے گا۔ لیکن اگر بادشاہ جھوٹ سے کام لے، بادشاہ رعایا سے فریب کرے، وعدہ کرے کہ میں سڑکیں بناؤں گا لیکن نہیں بنائے، اسے سخت اور دردناک عذاب ہوگا، چونکہ رعایا نے اسے اپنا سردار مانا ہے، اسے اپنا نواب مانا ہے، اسے اپنا آقا و ملجا مانا ہے۔ رعایا کے یقین کے ساتھ مذاق کرنا، ان کی رعایا کے اعتماد کو ٹھیس پہنچانا، جھوٹ بول کر رعایا کے ساتھ دغا کرنا، یہ خطرناک جرم ہے۔ اس لیے قیامت کے دن ملک کذاب، جھوٹے بادشاہ کو اللہ دردناک عذاب دے گا، یعنی نہ نگاہ رحمت اس پہ ڈالے گا، نہ اللہ اس سے بات کرے گا، نہ اس کو گناہوں سے پاک کرے گا۔ سماج کا چودھری جن کے پاس طاقت ہے، جو سماج میں فیصلہ کرتا ہے، جو پنچایتی کر کے سماج کے لوگوں کا چودھری بنتا ہے، اگر وہ بھی جھوٹ سے کام لے، یعنی غریبوں سے دغا کرے، اپنی پبلک سے چھل کرے، وہ بھی اس میں داخل ہو جائے گا، چونکہ سماج کا چھوٹا موٹا راجہ وہ ہوتا ہے جو سماج کا پرمکھ ہوتا ہے، جو سماج کا پردھان ہوتا ہے، جو سماج کا وارڈ کونسلر ہوتا ہے، جو سماج کا سرپنچ ہوتا ہے، جو سماج کا مکھیا ہوتا ہے،
وہ سماج کے راجا کی جگہ پہ ہوتا ہے، وہ سماج کا بادشاہ ہوتا ہے، اگر وہ جھوٹ سے کام لے تو اس کو دردناک عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ حضور نے اس صحیح اور معتبر حدیث میں سرکار کے اس قول کا ذکر ہوا ہے کہ 3 شخص پہ اللہ نگاہ رحمت نہیں ڈالے گا۔ پہلا شخص ہے جھوٹا بادشاہ۔ اللہ اگر دولت دے دے پردھانی کی تو سچ بولنا چاہیے، اللہ دولت عطا کرے بادشاہت کی تو سچ بولنا چاہیے، اگر اللہ سماج میں عزت دے تو لوگوں سے دغا نہیں کرنا چاہیے، چونکہ ملک الکذاب کو دردناک عذاب اللہ دے گا۔ دوسرا وہ شخص جس کو اللہ قیامت کے دن دردناک عذاب دے گا، اس حدیث پاک میں جن کا ذکر مصطفیٰ نے فرمایا ہے وہ ہے شیخ زانن، یعنی بوڑھا زناکار۔ بوڑھا زناکار اللہ اسے دردناک عذاب دے گا۔ جوانی میں پاؤں کسی کا پھسل جائے، وہاں لوگ کہتے ہیں چلو جوانی دیوانی ہوتی ہے، وہاں خواہشات سے مغلوب ہو کر، یعنی خواہشات نے ایسا ڈیڑا جمایا، اس سے ٹولرنس نہیں ہو سکا، اس سے صبر نہیں ہو سکا، یہ خواہشات کے آگے جھک کر ایسا کام کر لیا۔ اگر 18 سال 25 سال کا جوان اس کی آنکھ پھسل جائے، اس کی زبان بہک جائے، اس کے پاؤں پھسل جائے، وہ خواہشات کا غلام ہو کر مجرم ہو جائے، کہتے ہیں کہ جوانی ایک سبب ہے جس کی وجہ سے یہ بندہ گناہوں کی کیچڑ میں لت پت ہو گیا، نہیں برداشت ہو سکا، انہوں نے زنا کی کیچڑ میں اپنے آپ کو داخل کر دیا۔ وہاں ایک سبب ہے، ظاہری ریزن ہے جوانی، لیکن اگر بندہ 40 سال سے اوپر چلا جائے، 50 سال سے اوپر چلا جائے، ادھیڑ عمر میں، بڑھاپے کی عمر میں دہلیز میں قدم رکھ دے، اس کے بعد بندہ اگر اس کی آنکھ بہک رہی ہے، دوسروں کی بہو بیٹی پہ بری نگاہ ڈال رہا ہے، وہ دوسروں کی گلیوں میں جا کے وہ زناکاری کرنے کے لیے گلیوں کو سونگتا چلا جا رہا ہے، جیسے کتا ہر وقت ہڈی کی تلاش میں رہتا ہے۔ یہ 70 سال کا بوڑھا، یہ 80 سال کا بوڑھا، یہ 50 سال کا بوڑھا، یہ 40 سال کا ادھیڑ، اگر یہ بھی کتوں کے ہڈی سونگنے کی طرح وہ جہاں عورتوں کی بھیڑ بھاڑ ہو وہاں جا کے ہڈی سونگنے لگے، جہاں عورتوں کی بھیڑ بھاڑ ہو وہاں نگاہیں گاڑ کر اس کی طرح بری نگاہ ڈالنے لگے، جو اگر 18 سال کا جوان ایسا کرتا ہے، اگرچہ یہ بھی برا ہے، یہ بھی حرام ہے، چاہے زنا جو بوڑھا کرے چاہے جوان، وہ حرام ہے، لیکن جوان اگر کرتا ہے تو وہاں ایک سبب یہ ہے کہ جوانی سے مغلوب ہو کر ایسا قدم اٹھایا، لیکن جو 40 سال کی عمر کو پار کر چکا ہو، 18 سال کے جوان کی طرح اب ان کی زبان نہیں رہی، آنکھ میں وہ طاقت نہیں رہی، پیٹ میں دانا پچانے کی وہ شکتی نہیں رہی، جوڑ جوڑ میں درد شروع ہو گیا، موتیا بند کے آپریشن کی تیاری اب ہو رہی ہے۔ 40 سال کے بعد آدمی کے قوا مزمحل ہو جاتے ہیں، اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں، آدمی کے جوڑ جوڑ میں درد ہونا شروع ہوتا ہے۔ 18 سال میں جو 25 روٹی کھا کے پچا لیا تھا، اب وہ 40 سال کے بعد 25 روٹی کھا کے نہیں پچا پائے گا۔ 2 روٹی کھانے کے بعد بھی ان کو گیس نکالنے کی کیفیت ان کی پیدا ہو جائے گی، یعنی وہ گیسٹرک کا مریض ہو جائے گا، وہ چاہے گا کہ میں جوانی کی طرح 25 روٹی دبا لوں، نہیں ہو پائے گا، چونکہ 40 سال کے آگے جانے کے بعد طاقت آدمی کے پاس کمزور ہونے لگتی ہے، اعصاب اس کے کمزور ہونے لگتے ہیں، اب وہ دھیرے دھیرے موت کے قریب جانے لگتا ہے۔ 10 سال کے بعد اب وہ بوڑھا ہوگا، جہاں بینائی بھی جائے گی، جہاں بولنے کی طاقت بھی سلب کر لی جائے گی، جہاں ہاتھ اور پاؤں بھی اس کے کمزور ہو جائیں گے، جہاں جوڑ جوڑ میں گٹھیا کا درد ہوگا، جہاں جوڑ کا گریس ختم ہو جائے گا، وہ آدمی لاٹھی کے سہارے چلنے لگے گا۔ کہا گیا ہے کہ آدمی 40 سے اوپر جانے کے بعد اگر داڑھی نہیں رکھتا ہے، وہ داڑھی منڈاتا ہے، تو شیطان اس کے چہرے پہ ہاتھ دے کے کہتا ہے یہ میرا پکا ساتھی ہے، یہ میرا دوست ہے۔ 40 سال کی عمر کو پہنچ گیا، پھر بھی یہ سبق نہیں سیکھا کہ میں موت کے بالکل قریب پہنچ گیا ہوں، اب ان کا شمار مردوں میں ہوگا، یہ قبر کی منزل کا مسافر اب بن گیا۔ اب یہ 10 سال 12 سال 15 سال 18 سال 25 سال 35 سال کے جوان کی طرح طاقت سے کبھی نہیں مل پائے گی،
پھر بھی یہ نہیں سنبھلا، یہ شیطان کی پیروی کر رہا ہے، تو شیطان کہتے ہیں میرا پکا دوست ہے جو 40 سال کی لمبی زندگی گزارنے کے بعد بھی موت کا تصور اس کے دماغ میں نہیں آیا، نیکی کی طرف مائل نہیں ہوا، سچی توبہ کرنے کی توفیق نہیں ملی، اب بھی ان کے دل دماغ میں دنیا کا بھوت سوار ہے، دنیا کی محبت کا نشہ چھایا ہوا ہے۔ شیطان ان کے چہرے پہ ہاتھ پھیر کے کہتے میرا پکا ساتھی ہے، یہ میرا فالوور ہے، یہ میرا انویائی ہے، یہ میرا پیروکار ہے، یہ میرا دوست ہے۔ اور دوست دوست کے ساتھ کہاں جائے گا؟ دوست دوست کے ساتھ اب جہنم میں جائے گا۔ شیطان کا جب چیلا بڑھتا ہے، جب شیطان کے انویائی بڑھتے ہیں تو شیطان بہت خوش ہوتا ہے۔ تو 40 سال کے بعد آدمی کے دماغ میں نرمی پیدا ہونی چاہیے، 40 سال کے بعد زبان میں جو گرمی تھی وہ نرمی میں تبدیل ہونا چاہیے۔ پہلے جو زبان میں خشکی تھی، سوکھا پن تھا، وہ سوکھا پن سافٹنیس میں تبدیل ہونا چاہیے، کیونکہ اب یہ بندہ موت کے قریب جا رہا ہے۔ اگر 40 سال کے بعد بھی زبان سے گھمنڈ نکلے، 40 سال کے بعد بھی جلسہ جلوس میں جا کے عورتوں کی بھیڑ میں نگاہوں کو سیکنے کی کوشش کرے، مزارات پہ وہ تقریر سننے نہیں جاتا ہے، مزارات پہ چونکہ کافروں کے مندر کی طرح وہاں بھی 90% عورتوں کی بھیڑ ہوتی ہے، اس لیے کہ ہندوؤں کے مندروں میں وہاں مرد 10% ملیں گے، 90% عورتیں ملیں گی۔ آپ نے کبھی اس پوائنٹ پہ غور نہیں کیا، چونکہ ان غیر مسلموں کا عقیدہ آخرت کا نہیں ہوتا، جنت پانے کا نہیں ہوتا، جہنم سے بچنے کا نہیں ہوتا۔ غیر مسلموں کو صرف دنیا میں اچھا کھانا چاہیے، اچھا کپڑا چاہیے، اولاد کا حسن چاہیے، اچھا داماد چاہیے، اچھا نواسا، اچھا پوتا چاہیے، انہیں بہت کچھ چاہیے، انہیں اچھا کھان پان بھی چاہیے، اچھا مکان بھی چاہیے، یعنی صرف دنیا چاہیے۔ اور یہ خواہشات عورتوں میں زیادہ ہوتی ہے، انہیں شوہر کی لمبی عمر بھی چاہیے، انہیں اولاد بھی چاہیے، اولاد کی نوکری بھی چاہیے، ملازم کا کاروبار میں بڑھوتری بھی چاہیے۔ اس لیے ان عورتوں کے پاس جب خواہشات زیادہ رہتی ہیں، کسی جنگل سے خواہش پوری ہو جائے، چچندر سے خواہش پوری ہو جائے، بندر سے خواہش پوری ہو جائے، کوئی بول دیا فلاں ایک درخت ہے وہاں میں گیا تھا اور بولا تھا کہ مجھے دکان مل جائے، میں وہاں کے کپڑا باندھ دوں گا، 50 دن کے بعد مجھ کو دکان مل گئی، بہت وہاں دعا قبول ہوتی ہے، بہت بھاگیشالی پیڑ ہے وہ۔ اب یہ سامنے والے کے سامنے والا بولا میں بھی وہاں جاؤں گا، یہ وہاں گیا، اب یہ بھی پیڑ میں دھاگا باندھا، وہاں کپڑا لپیٹا اور وہاں پرانا کپڑا لٹکا دیا اور بولا بابا مجھ کو گاڑی ملنی چاہیے، یعنی پیڑ بابا چونکہ اس کو مال چاہیے، اب یہ مال چاہے جہاں سے مل جائے، چاہے گائے سے مل جائے یا بیل سے مل جائے یا سانپ سے مل جائے یا کسی بندر سے مل جائے یا چھچندر سے مل جائے، چاہے اسے ندی کے کنارے مل جائے یا سورج کو پرنام کرنے سے مل جائے یا چاند کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہونے سے مل جائے یا ندی میں ڈبکی لگانے سے مل جائے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کی سب سے ذلیل ترین قوم کبھی بندر کے سامنے، کبھی چھچندر کے سامنے، کبھی پیڑ کے سامنے، کبھی پہاڑ کے سامنے، کبھی کسی انسان کے سامنے، کبھی ندی کے سامنے، کبھی جھرنا کے سامنے، کبھی نالا کے سامنے، کبھی بیل کے سامنے، کبھی سانپ کے سامنے، کبھی ہاتھی کے سامنے، کبھی بندر کے سامنے، کبھی چھچندر کے سامنے، کوئی چیز ایسی نہیں چھوڑی اس ذلیلوں نے جس کو اپنا خدا نہیں مان لیا، جن کے سامنے سر نہیں جھکایا، جن کے سامنے اپنی پیشانی کو ذلیل نہیں کیا۔ بتا دیں ہے کوئی کیڑے کی پرستش کرنے والا، سانپ کی پرستش کرنے والا، بندر کی پرستش کرنے والا، جانور کی پرستش کرنے والا، جانور کے پیشاب کو پاک سمجھنے والا، جانور کے پاخانے سے پاکی حاصل کرنے والا، کس طرح ذلیل ہو گئے؟ یعنی جو ایک خدا واحد پہ ایمان نہیں لاتا ہے اسی طرح دنیا کی مخلوق کے سامنے ذلیل ہوتا رہتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں اسلام کا سب سے بڑا رول کس پوائنٹ پہ رہتا ہے، اسلام لانے کا سب سے بڑا بینیفٹ کیا ملتا ہے؟ میں کہتا ہوں جنت تو مرنے کے بعد ملے گی، اس دنیا میں انتشار خیالی سے اسلام بچاتا ہے، ہزار دروازے پہ بھٹکنے سے اسلام بچاتا ہے، مخلوقات کے سامنے جھکنے سے اسلام بچاتا ہے، ندی نالے جانور کو خدا کہنے سے اسلام بچاتا ہے۔ جو 50 جگہوں پہ سر ٹیکتا تھا ممکن ہے یہاں سے مل جائے، یہاں سے مل جائے، یہاں سے مل جائے، وہ ایک خدا واحد پر ایمان لے آئے، ان کی پیشانی ہزاروں جگہوں پہ ذلیل
ہونے سے بچ جاتی ہے، ان کی پیشانی رسوا ہونے سے بچ جاتی ہے، وہ ذلیل ہونے سے بچ جاتا ہے۔ اسلام کا سب سے بڑا بینیفٹ، بندہ اپنی ساری تمناؤں کو اپنے رب سے وابستہ کر لیتا ہے۔ رب ہی ہے زندگی دینے والا، رب ہی ہے موت دینے والا، رب ہی ہے سلطنت دینے والا، رب ہی ہے سلطنت چھیننے والا، رب ہی ہے عزت و وقار دینے والا، رب ہی ہے ذلیل اور رسوا کرنے والا۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے وہ خدا، جسے چاہتا ہے سلطنت دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ جب بندہ کے سینے میں یہ یقین پختہ ہو جاتا ہے موت دینے والا اللہ، تو بندہ موت سے نہیں ڈرتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ساری دنیا مل کے مجھے مارنا چاہے پھر بھی مار نہیں پائے گی اگر میرا رب مجھ کو بچانا چاہتا ہے، اور اگر میرا رب مارنا چاہے دنیا کے سارے طبیب مل کر بچانا چاہے بچا نہیں پائیں گے۔ یہی اسلام کا بنیادی پیغام ہے۔ قرآن پاک میں آیا ہے اگر اللہ کسی کو نقصان پہنچانا چاہے ساری دنیا مل کے اس کو فائدہ نہیں پہنچا پائے گی، اگر اللہ کسی کو نفع پہنچانا چاہے ساری دنیا مل کے اسے نقصان نہیں پہنچانا چاہے گی۔ جب یہ یقین کمزور ہوتا ہے تو آدمی کے گھر میں ایک میت ہوتی ہے، کہتے ہیں کسی نے جادو کر دیا ہوگا، کسی نے ٹونا کر دیا ہوگا، کسی نے کوئی کام کر دیا ہوگا، کسی جنات کا بسیرا اس کے گھر میں ہو گیا ہوگا، اس لیے وہ مر گیا۔ اب وہ دوڑتا ہے عامل کے پاس، وہ دوڑتا ہے کسی جھوٹے تعویذ گنڈے کا کاروبار کرنے والے کے پاس، حلال طریقے سے اللہ پر یقین رکھتے ہوئے تدبیر کرتے ہوئے، جیسے روزی دینے والا اللہ ہے، مگر بندہ کھیت میں ہل چلاتا ہے، دھان لگاتا ہے، دھان کاٹتا ہے، اس دھان کو تیاری کر کے اس کا چاول بنا کے کھاتا ہے، شفا دینے والا اللہ ہے، مگر بندہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر سے دوائی کھاتا ہے، وہ دوائی تدبیر ہے، حقیقت میں شفا دینے والا اللہ ہے۔ میں گھر سے باہر نکلا یہ تدبیر ہے، مگر روزی کتنی ملے گی یہ اللہ کو معلوم ہے، روزی دینے والا اللہ ہے۔ اس یقین کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس جانا جائز ہے، یقین کے ساتھ کھیت میں جا کے روزی روٹی کی تلاش کرنا یہ جائز ہے، مگر اسی درخت کو روزی دینے والا سمجھ لینا، ڈاکٹر کو شفا دینے والا سمجھ لینا، اس سے بندے کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ اگر وہ علاج نہیں کرائے مر جائے گناہ نہیں ہوگا، اس لیے گناہ نہیں ہوگا وہ علاج کروا سکتا تھا، لیکن اس دوائی سے شفا ملے گی یا نہیں اس کی ضمانت نہیں ہے، اس لیے اگر کوئی بیمار پڑے اور علاج نہیں کروائے اسی میں مر جائے، اس کے لیے قیامت کے دن کوئی سوال نہیں ہوگا کہ تم نے علاج کیوں نہیں کروایا۔ ہاں کوئی بھوکا ہے اور اس کو ایک دانہ مل جائے تو اس کی زندگی لوٹ سکتی ہے، وہ موت کے منہ میں جانے سے بچ سکتا ہے۔ یہاں تو یقین ہے کہ جو آدمی بھوکے رہنے کی وجہ سے مر رہا ہے، وہاں اگر ایک دانہ کھا لیا تو دانہ کھانے کی وجہ سے بھوک رفع ہوگی، وہ بچ جائے گا۔ پیاس کی شدت ہے، اب روح نکلنے والی ہے، وہاں تو یقین ہے کہ پیاس کی وجہ سے مر رہا ہے، وہاں اگر 2 قطرہ پانی مل جائے تو اس کے جینے کا ذریعہ بن جائے گا پانی کا قطرہ۔ یعنی اگر اس وقت میں 2 بوند شراب پی لے جس سے کہ وہ بچ جائے، وہ شراب پینا اس کے لیے اس وقت میں ضروری ہے، چونکہ وہ شراب لکوڈ پانی ہے، اس کو پینے کے بعد وہ زندہ رہ سکتا ہے۔ اب بھوکا مر رہا ہے، حرام اس وقت کھا لے، کھانا اس کے لیے درست ہے، اگر وہ نہیں کھائے گا مردار سامنے موجود ہے، کھائے گا تو بچ جائے گا، اس کے لیے کھانا ضروری ہے۔ لیکن چونکہ وہاں یقین ہے کہ کھانے کے بعد زندگی لوٹ جائے گی، پانی پینے کے بعد پیاس بجھ جائے گی، لیکن دوائی کھانے کے بعد بیماری دور ہو جائے گی، شفا مل جائے گی، یہ یقین نہیں ہے۔ اس لیے اگر کوئی دوائی نہ کروائے بغیر علاج کے مر جائے، قیامت کے دن اس سے کوئی سوال نہ ہوگا۔ لیکن کسی کے پاس پانی رہا، پیاس کی حالت میں مر گیا، پانی نہیں پیا، اس سے سوال ہوگا کہ تم نے پانی پی کر پیاس کیوں نہیں بجھائی؟ اس کا مطلب ہے کہ تم نے خودکشی کی ہے، تم نے سوسائیڈ کیا ہے، تم نے حرام موت بول لیا ہے، تم نے خودکشی کیا ہے، اس سوسائیڈ کیا ہے، اس لیے تم سے مواخذہ ہوگا، اس سے سوال ہوگا۔ لیکن علاج کرانے میں چونکہ یقین نہیں ہے، اس لیے بغیر علاج کے کوئی مر جائے وہاں مواخذہ نہیں ہوگا۔ یہ تدبیر ہے۔ اسی طرح تدبیر کے ناطے کسی اچھے عامل کے پاس جانا جو 5 وقت
نماز کا پابند ہو، جس کا اللہ پر یقین کامل حاصل ہو، ان کے پاس جانا اور ان کا بھی شریعت کے مطابق قرآن حدیث سے اور بزرگان دین کے اچھے اعمال سے، جس میں کوئی مشرکانہ فعل شامل نہ ہو، ان کا اس طرح دعا تعویذ کرنا جائز ہے، اسی تدبیر میں شامل ہے۔ لیکن بے نمازی کے پاس جانا جو مشرکانہ الفاظ سے، شفلی کے عمل سے، جادو ٹونے سے علاج کرتا ہو، ان کے پاس جانا کسی بھی طرح درست نہیں اور اپنے ایمان کے زائل ہونے کا اندیشہ ہے اور ڈر ہے۔ اگر کسی مشرک کے پاس کوئی گیا، انہوں نے مشرکانہ قول پڑھ کر کے جھاڑ پھونک دیا، بیٹا اس کا اچھا بھی ہو گیا، پھر بھی ان کے پاس جانا حرام ہے، چونکہ وہاں جانے میں ایمان کے لٹنے کا اندیشہ ہے۔ جب یقین پختہ ہوتا ہے تو بندہ کا بیٹا مر کیوں نہ جائے، وہ کسی مشرک کے پاس نہیں جائے گا، وہ کسی حرام خور کے پاس جو کہ اللہ پر یقین نہیں رکھتا ہے ان کے پاس نہیں جائے گا۔ لیکن جب یقین کمزور ہو جاتا ہے پھر یہ سوچتا ہے کہیں سے بھی فائدہ مل جائے، چاہے جنگل سے، جھاڑ سے، پیڑ سے، درخت سے، ندی سے، نالا سے، کہیں سے ہو فائدہ مل جائے۔ یہی حال کافروں کا ہے۔ یقین چونکہ رب پہ نہیں ہے، جنت پہ نہیں ہے، اس لیے جہاں کی خبر ملی وہاں بھیڑ لگ گئی۔ ان کے ہاں مرد 5% جاتے ہیں، 95% عورتوں کی بھیڑ ہوتی ہے، چونکہ عورتوں کو دنیا زیادہ چاہیے، عورتوں کے سینے میں خواہشات زیادہ ہوتی ہے، اسے کپڑا بھی چاہیے، اسے زیور بھی چاہیے، اسے اچھا مکان بھی چاہیے، شوہر کی لمبی عمر بھی چاہیے، اس لیے مندروں میں یہ ساری دنیا جمع کرنے کی بھیڑ ہوتی ہے۔ جہاں سے کوئی افواہ پھیل گئی کہ وہاں میں گیا تھا، مکان اور گاڑی بھی مل گئی، تو پھر وہاں بھیڑ لگتی ہے۔ جس طرح ایک بھیڑ پانی میں اگر گرا تو بھولی بھالی قوم سب پانی میں گر گئی، اسی طرح لوگ اس قدر دنیا کے حریص اور لالچی بن کر عقل اور علم سے عاری ہو جاتے ہیں، نہیں دیکھتا ہے کہ فائدہ کہاں سے مل رہا ہے، فائدہ کس وجہ سے مل رہا ہے۔ جو کسی حرام کام سے مل رہا ہے تو میں نہیں جاؤں، حلال طریقے سے ملتا ہے تو میں جاؤں، کچھ نہیں، فائدہ چاہیے۔ جیسے حضور کا فرمان ہے اخیر زمانے میں بندہ پرواہ نہیں کرے گا کہ مال کہاں سے آیا، من الحلال ام من الحرام، حلال سے آیا یا حرام سے، صرف مال چاہیے، چاہے اے ٹی ایم لوٹ کر کے ہو، چاہے ڈکیتی کر کے ہو، چاہے دوسروں کی زمین پہ غاصبانہ قبضہ کر کے ہو، یا جھوٹ بول کے ہو، یا لاٹھی کا ٹکٹ بیچ کے ہو، یا جوا کھیل کے ہو، جیسے بھی ہو مال چاہیے، نماز چھوڑ کے ہو، حج و زکات ترک کر کے ہو، مال چاہیے۔ حضور نے کہا تھا سیاتی علی الناس زمان لا یبال المر، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی پرواہ نہیں کرے گا کہ مال کہاں سے مل رہا ہے، حلال سے یا حرام سے، صرف مال چاہیے۔ اب وہ مالدار ہے، وہ بہت بڑا مالدار ہے، بہت روپے کماتا ہے، ارے اتنا کماتا ہے، ہاں، یہ کوئی نہیں پوچھتا وہ کہاں سے کماتا ہے، کس ذریعے سے کماتا ہے، کیا کر کے کماتا ہے، یہ کروڑوں میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ صرف پتا چلا وہ مولوی صاحب ہے، بہت کماتا ہے، کوئی نہیں پوچھتا کہاں سے کماتا ہے۔ یہ بندہ 5000 روپے میں صبر اور قناعت سے رہتا ہے اور اسے دنیا نہیں چاہیے، وہ دنیا سے منہ موڑ کر ایک دیہات میں بیٹھ گیا ہے، اب لوگ ان کے قریب نہیں جاتا کہ تقوی ان کے پاس ہے، دنیا سے منہ موڑ کر درویش یہ بن گیا ہے، نہیں مال نہیں ہے، نہ کوئی رشتہ بھیجتا ہے بیٹے کا، نہ کوئی رشتہ بھیجتا ہے بیٹی کا، نہ کوئی دوستی کا ہاتھ ادھر بڑھاتا ہے، چونکہ وہاں مال نہیں ہے۔ اب فلاں آدمی کے پاس شاندار مکان، شاندار گاڑی، اچھا کھان پان، اب ان سے رشتہ بھی جوڑنا چاہتا ہے، ان سے دوستی بھی کرنا چاہتا ہے، ان کی بیٹی کو لانا بھی چاہتا ہے، ان کے بیٹے کو بیٹی دینا بھی چاہتا ہے، ان سے گاہے بگاہے ملنا بھی چاہتا ہے تاکہ وقت پہ مالدار کام آ جائے۔ یہ کوئی نہیں پوچھتا کہ مال کہاں سے کمایا ہے۔ ایک بہت بڑے درویش عالم نے اپنی اولاد سے کہا تھا کہ ان کے بیٹے نے کہا فلاں شخص اتنا بڑا عالم ہے، وہ امریکہ جاتا ہے، بہت سارے پیسے اس کے پاس موجود ہیں، اور آپ کے پاس اتنا علم ہے کہ آپ کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ کم پڑھا لکھا مولوی امریکہ جا کر اتنا کما لیا ہے، اور آپ کے شاگرد افریقہ جا کر اتنا کما چکے ہیں، اور آپ نے جس شاگرد کو پیدا کیا، جس کو آپ نے پڑھایا لکھایا، جو فارسی کی پہلی نہیں پڑھا سکتا ہو، وہ کروڑوں میں کھیل رہا ہے۔ آپ بخاری شریف
25 سال سے پڑھا رہے ہیں پھر بھی آپ کے پاس مال نہیں ہے۔ اس باپ نے کیا کہا تھا بیٹے سے؟ یہ مت دیکھ کہ وہ کتنا کما رہا ہے، یہ دیکھ کہ وہ کہاں سے کما رہا ہے، وہ کہاں سے کما رہا ہے۔ جھوٹ بول کے کما رہا ہے کہ حرام زرائی سے کما رہا ہے، نماز روزے چھوڑ کے کما رہا ہے۔ نہیں سنا؟ جیسے آدمی کا یقین کمزور ہوا، وہ جہاں سے فائدہ ہو وہاں دوڑتا ہے، وہ دوڑتا ہے وہاں۔ جب دماغ میں دولت کا نشہ چھایا تو میرے پاس بندہ آتا ہے تو میں کیا کہتا ہوں کہ بہت خطرناک کالا جادو ہے تیرے گھر میں، اور تمہارے گھر کے پیچھے میں ایک کیلا کا درخت ہے، اسی کے نیچے فلاں آدمی نے گاڑ دیا ہے مال، اور وہ مال ہے جو اس سال تم مرے گا، اگلے سال تمہارا جوان بیٹا مرے گا، تیسرے سال بیوی مرے گی، چوتھے سال تمہاری بیٹی مرے گی، پانچویں سال تمہاری تمہارا سارا گھر، تمہارے گھر کی ساری بنیاد ختم ہو جائے گی، کوئی تمہارا وارث نہیں رہے گا، کوئی تمہاری اولاد نہیں رہے گی، تمہاری نسل کو اجارنے کے لیے کالا جادو کر دیا گیا ہے، تمہاری زمین تمہارے گھر کا رکھوالا کوئی نہیں رہے گا۔ جو آدمی مسجد میں 5 روپے نہیں دیا ہے، جو آدمی کبھی نماز پڑھنے نہیں گیا ہے، جو آدمی عالم کو دیکھنے کے بعد چہرے پہ غصہ آ جاتا ہے، ضرور یہ فطرہ اور زکوٰۃ مانگنے کے لیے اور قربانی کی کھال مانگنے آ گیا ہے۔ یعنی رمضان کے دن میں ہم اپنے بیٹوں کا کپڑا بھی خریدنے جاتے ہیں دکاندار کے پاس، مگر بدتمیزوں نے ایسا ماحول پیدا کر دیا، میں کپڑا خریدنے جاتا ہوں، 10,000 روپے کا کپڑا خریدوں گا، جس میں سے 5,000 روپے اس دکاندار کا فائدہ ہوگا مجھ سے، چونکہ آج آدمی 50% فائدہ رکھتا ہے۔ جس طرح 100 روپے کی کتاب آدمی 200 روپے میں بیچتا ہے اور 50% فائدہ کماتا ہے، اسی طرح میڈیکل میں بھی، کپڑوں میں بھی، یعنی کوئی پہچان نہیں رہتی ہے عام بھولے بھالے انسان کو۔ جو کپڑا 25 روپے میٹر ہے اس کو وہ 100 روپے کہہ دے گا، آپ میں پہچان کیا ہے؟ یہ 100 روپے میٹر نہیں ہے۔ خوب مال اینٹتا ہے، وہ اینٹتا ہے، زبردست فائدہ کماتا ہے، زبردست فائدہ کماتا ہے، جھوٹ بول کر ویاپار ہمیں ٹھگتا ہے، زبردست فائدہ کماتا ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں جب مال آدمی کمانا چاہتا ہے اور جھوٹ کو زندگی کا مقصد بنا لیتا ہے، تو جو آدمی کبھی 5 روپے مسجد میں نہیں دیا، مدرسے میں نہیں دیا، عالم کا چہرہ دیکھ کر اسے غصہ آتا ہے، میں رمضان میں کپڑا خریدنے چاہتا ہوں، وہ سمجھتا ہے کسی مدرسے کی رسید لے کے آیا ہے، یہ چندہ کرنے آیا ہے، فطرہ کرنے آیا ہے، عید کی خریداری کرنے گیا ہوں، سیوائی خریدنا چاہتا ہوں، وہ ہم سے بات نہیں کرتا ہے، نگاہیں نیچی کر کے رکھتا ہے، اور غصے میں کیا بولتا ہے؟ میرا جتنا نکلا تھا سب نکل گیا ہے، اب کچھ بچ نہیں رہا ہے، جائیے۔ اور جب میں کہتا ہوں اس سے میں فطرہ مانگنے نہیں آیا ہوں، مجھے تو 5 کیجی سیوئی لینا ہے اپنے گھر میں عید منانے کے لیے، تب وہ پھر منہ بگاڑ کے بولتا ہے ہاں میں تو سمجھا نہیں تھا، میں سمجھا تھا آپ صاحب کی چندہ کے لیے آئے ہوں گے، آئیے آئیے آپ کا استقبال ہے۔ اب اسی چہرے پہ جہاں غصہ تھا اب مسکراہٹ آتی ہے، اب حضور حضور کرنے لگتا ہے۔ میں ایک دکان پہ کلکتہ گیا، زکریا اسٹریٹ ناخدا مسجد کے بازو میں، وہاں صاحب جب میں گیا تو میں مجھ کو دیکھنا نہیں چاہتا ہے دکاندار، کیونکہ چہرے پہ داڑھی ہے، سر پہ ٹوپی ہے، یہ آیا چندہ کے لیے، فطرہ مانگنے، زکات مانگنے۔ مولوی کا کام ہی ہے پڑھنے لکھنے کے بعد مدرسہ کھول دینا اور پھر رسید لے کے گھومتے رہنا، جبکہ مدرسہ کے لیے اسی لیے ہم گھومتے ہیں۔ یہ کام زمینداروں کا تھا کہ 10 بیگھہ زمین 90 بیگھہ اپنے پاس رکھتا، 10 بیگھہ مدرسے میں وقف کر دیتا، اس وقف کی آمدنی سے مدرسے کا کاروبار چلتا، مہمان رسول بھی کھاتے، جیسے آج سے 200 سال پہلے چلتا تھا۔ لوگ 100 بیگھہ زمین وقف کرتے تھے، 500 بیگھہ زمین ڈونیٹ کرتے تھے، اس کی آمدنی سے عالم کا خرچ چلتا تھا اور پڑھنے والے بچے پڑھتے تھے۔ زمیندار کہتے تھے، بادشاہ کہتے تھے تمہارے سینے میں علم ہے، تم امر بالمعروف کرتا ہے، لوگوں کو جنت کا راستہ دکھاتا ہے، اگر تم نے ہاتھ پھیلا دیا نصیحت کا، واز کا، تقریر کا سارا پانی ڈھلک کے نیچے گر جائے گا، جو دل میں عزت ہے وہ ساری عزت سینے سے اتر کے نیچے آ جائے گی، کیونکہ جہاں ہاتھ پھیلا دیا ساری عزتیں زمین کے نیچے دفن ہو جاتی ہے۔ تمہارا کام نہیں ہے زکات کلیکشن کرنا، فطرہ کلیکشن کرنا، لوگوں کے سامنے بھیک مانگنا، تمہارا کام ہے مسند پر بیٹھ کر قرآن پڑھانا، حدیث پڑھانا، بچوں کو اخلاق سکھانا، فقہ پڑھانا، تفسیر پڑھانا۔ درخت کے سائے میں ہمارے بزرگوں نے پڑھایا، ہمارے بزرگوں نے اپنے گھر میں مدرسہ قائم کر کے پڑھایا اور اپنی روزی روٹی کے لیے اپنے کھیت میں ہل چلا کے 2 روٹی حاصل کی۔ پھر کیا تھا؟ بادشاہ اس کے پاس آ کے پاؤں چومتا تھا،
ان کی دہلیز کا بوسہ لیتا تھا۔ جب بادشاہ دیکھ لیا یہ ہم سے بے نیاز ہے، یہ ہمارے پاس آتا نہیں ہے اور صابر قانے ہے، تو بادشاہ کے چپل سیدھی کرتا تھا، جیسے ملا احمد جیون کی چپل سیدھی ہندوستان کا بادشاہ اورنگزیب کرتا تھا، جیسے شیخ کاجو کی چپل سیدھی حضرت ہارون رشید کرتے تھے جو ان کے بیٹے کا اتاریخ اور استاذ تھا۔ یعنی جہاں لالچ پیدا ہو گئی کہ ہم کو اس کا مال چاہیے، اس کے پیسے پہ نظر ہے، وہاں ساری عزتیں ختم ہو جاتی ہے۔ ہمارے بزرگوں نے اسی ڈھنگ سے مذہب کا کام کیا، اپنے گھر میں 10 بچوں کو پڑھا کے کتب بنایا، ابدال بنایا، اسے فقیہ بنایا، مدرس بنایا۔ لیکن جب سے ہماری قوم نے عالموں کو ذلیل سمجھ لیا کہ ہم سردار رہیں گے، یہ چندہ بھی یہ کرے گا، بچوں کو بھی پڑھائے گا، اپنی تنخواہ بھی چندہ کر کے لے گا اور سارا پیسہ میرے پاس آ کے جمع کرے گا، پھر مہینے میں آ کے بولے گا صدر صاحب مہینہ لگ گیا، تنخواہ چاہیے۔ وہ چندہ وہی کیا ہے، بچوں کو وہی پڑھایا ہے، مکان بھی وہی بنا رہا ہے، بچوں کو کھانا وہی کھلا رہا ہے، ان کا ہاتھ نہ پاؤں میلا ہو رہا ہے اور مفت کی سرداری ان کو مل رہی ہے۔ مزدوری کرے، چندہ کرے مولوی اور لا کے دے ان کے پاس میں، اور تنخواہ لینے مانگنے ان کے پاس آ جائے۔ جب سے ناکارہ، نااہل قسم کے، ذلیل قسم کے لوگ سماج میں پیدا ہو گئے جن کے نزدیک عالم کا احترام نہیں رہا، تو اب پھر اچھے لوگ مدرسوں سے کٹ کے خانقاہوں میں جانے لگے، اچھے لوگ مدرسوں سے کٹ کر اپنے گھر میں دوسرا کاروبار کرنا شروع کیا۔ جو بخاری پڑھانے والا تھا وہ دکان کر کے بیٹھ گیا، جو ملا حسن پڑھانے والا تھا وہ کھیتی باڑی کرنے لگا۔ یہ بتائے کہ علم کلام کون پڑھائے گا، علم منطق کون پڑھائے گا، علم فلسفہ کون پڑھائے گا، علم تفسیر کون پڑھائے گا؟ یہ پڑھانے والے مدرسے سے کٹ کے جانے لگے، چونکہ لوگوں کا رویہ بدل گیا۔ آج سے 100 سال پہلے صدر الشریعہ نے بھی مدرسہ چھوڑ کر مطلب قائم کر لیا تھا۔ بہار شریعت لکھنے والا، چونکہ مدرسہ کے ناظم محتمم کا رویہ درست نہیں تھا، اس زمانے کے بڑے بڑے فقہا نے بھی مدرسوں کو چھوڑ دیا تھا، چونکہ اس زمانے کے مدرسے کے سنچالک کی نیت ٹھیک نہیں تھی۔ جب 100 سال پہلے نیت ٹھیک نہیں تھی تو آج 100 سال کے بعد کا کیا حال ہوگا؟ حال وہی ہوگا جو ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ لالچ جہاں پیدا ہو جائے، عزت طاق پہ رکھ دیں آپ۔ جہاں آپ آ گئے کہ پیسہ دیجئے مدرسہ کے لیے، پھر آپ 2 گھنٹے تک دروازے پہ کھڑے رہیے، وہاں اس کو کوئی ملال صاحب خانہ کو نہ ہوگا۔ لیکن اگر آپ ان کے مال سے بے نیاز ہو کر آپ ان کی ضرورت بن جائے تو پھر 1 منٹ اگر آپ انتظار کرتے رہے، وہ آ کر کے آپ کا پاؤں چومتا ہے، وہ آپ کی پیشانی کو بوسہ دیتا ہے، وہ آپ کے ہاتھ کو چومتا ہے، 25 بار معذرت کرتا ہے، میں باتھ روم میں تھا، مجھ کو آنے میں تاخیر ہو گئی، حضرت معاف فرمائیے گا۔ جب وہ جان لے گا کہ میں اس کی ضرورت ہو، یعنی مجھ کو ان کے بیٹے کی ترکیب کرنی ہے جن سے ان کا مرنے والا بیٹا اچھا ہو جائے گا، مجھ کو ان کے مکان کی بندش کرنی ہے، میری ان کو ضرورت ہے، اب مجھ سے کسی کو کوئی کام کی پیروی کروانی ہے، یعنی مجھ کو جب ضرورت سمجھتا ہے تو 1 منٹ کا انتظار سے 25 بار معذرت کرتا ہے اور معافی مانگتا ہے۔ لیکن میں زکوٰۃ مانگ کر ان کے مال کو پاک کرنے آیا ہو اور 2 گھنٹے سے بیٹھا ہوا ہو، وہ گھر کے اندر سارا کاروبار کر کے نکلتا ہے، اس کے بعد بھی چہرے پہ ملال نہیں رہتا کہ بہت دیر آپ کو انتظار کرنا پڑا، معذرت ہے، نہیں، 2 گھنٹے انتظار کروانے کے بعد بھی 5 بات کرنی ہے۔ وہ کاروبار ڈاؤن ہے، لاک ڈاؤن چل رہا ہے، کمپنی بند ہو گئی، آپ لوگوں کو کچھ نہیں سمجھتا، جلسہ کروانا ہے، رسید لے کے دوڑ کے آ گئے، چندہ چاہیے، یعنی 100 روپے دینا ہے، 2 گھنٹے انتظار بھی کروایا ہے اور 10 بات بھی چڑھ کے کہہ دیا ہے۔ لاک ڈاؤن ہے تو سیمنٹ کی دکان پہ لاک لگنا چاہیے، سریا کی دکان پہ لاک رہنا چاہیے، اور صاحب بالو اور ریتی کی دکان پہ لاک رہنا چاہیے۔ یعنی جب پیسہ نہیں ہے، لاک ڈاؤن ہے، تو آدمی مکان نہیں بنائے گا، وہ صرف کھانے کے لیے پیسہ بچا کے رکھے گا۔ ممکن ہے کہ لاک ڈاؤن اور آگے بڑھ جائے اور دوسرا لاک ڈاؤن سر پہ مسلط ہو جائے، تو آدمی پیسہ بچا کے رکھے گا، پیسہ بچا کے رکھے۔ ممکن ہے کہ 3-4 سال اور یہ حملہ چلتا رہے کورونا کا، پھر کم سے کم روٹی کھا کے جان تو بچا لیں۔ نہیں صاحب، یہاں تو کروڑ روپے کی گٹی بک رہی ہے، یہاں صاحب ہزار بوری سیمنٹ کی فروخت ہو رہی ہے، یہاں صاحب بالو نہیں مل رہے ہیں، یہاں ریتی نہیں مل رہی ہے، یہاں بھٹے میں اینٹ نہیں مل رہی ہے۔ یہ کیا تماشا
ہے, صرف مسجد میں دینے کے لیے لاک ڈاؤن ہے, جلسہ میں 10 روپے دینے کے لیے لاک ڈاؤن ہے, مدرس کو تنخواہ دینے کے لیے لاک ڈاؤن ہے. یہاں خربوں روپے کا مکان بن رہا ہے, یہاں سیمنٹ میں مارکیٹ میں نہیں ہے, اس قدر ڈیمانڈ ہے. گٹی مارکیٹ میں نہیں ہے, اس قدر ڈیمانڈ ہے. صاحب بالو مارکیٹ میں نہیں ہے, اس قدر ڈیمانڈ ہے. جس طرف نظر اٹھا کے دیکھیے, جہاں کھڑے رہیے, 4 منزلہ مکان پہ کام ہو رہا ہے, کہیں مال بن رہا ہے, کہیں صاحب 10 منزلہ مکان بن رہا ہے. کسی بھی راستے سے ایسا نہیں ہوا کہ میں گزرا اور کہیں کوئی مکان نہ بن رہا ہو. مکان ہی تو بن رہا ہے, یہی کام تو پوری دنیا میں ہو رہا ہے. یعنی مدرسہ بند ہو, مکان کی تعمیر بند نہ ہو. یہ صرف اسی لیے ہے کہ لاک ڈاؤن دین کے کام کرنے کے لیے ہے. جلسہ نہیں ہوگا, مدرسہ نہیں چلے گا, زکات نہیں نکلے گی, باقی دنیا کا سارا کاروبار ہوتا رہے گا. زمین کی قیمت آسمان چھو رہی ہے, رجسٹرار ارب پتی ہو رہا ہے. دن میں اگر رجسٹری نہیں کر پائے, وہ چور دروازے سے رجسٹرار کے پاس لاکھوں لاکھ روپے کی پیٹی پہنچ رہی ہے, اور وہ سب سے پہلے کرسی پر بیٹھ کر اس کی زمین کی رجسٹریشن کا کام وہ کر رہا ہے. دوسرا آدمی 5 دن کچہری گھوم رہا ہے, رجسٹری نہیں ہو رہی ہے, آج رجسٹرار نہیں بیٹھا ہے, اور چور دروازے سے ان بروکروں کا کام ہو رہا ہے. اور صاحب زمین کی قیمت آسمان چھو رہی ہے. جس کا ریٹ 2 لاکھ روپے کٹا تھا, آج 10 لاکھ روپے میں بھی زمین نہیں مل رہی ہے. اس کو ریٹ بڑھا کے لوگوں نے 20-20 لاکھ روپے کٹھا کر دیا ہے. ایک طرف تو لاک ڈاؤن کا بہانہ ہے, دوسری طرف زمین کی خریداری اور مکان کی تعمیر پہ سارا زور دنیا صرف کر رہی ہے. لالچ جہاں پیدا ہو گئی وہاں عزت ختم ہو جاتی ہے. آج میں مارکیٹ میں خریداری بھی کرنے جاتا ہوں, وہ سمجھتا ہے کہ یہ زکوٰۃ خیرات مانگنے آیا ہے, میرا بھی کچھ قصور ہے. اور تاکہ ہم نے یہی سمجھ لیا, مولانا مولوی بننے کے بعد یہی ایک کام رہ گیا ہے. ایک مدرسہ ہے تو دوسرا کھول لینا, لڑکے کا ہے تو بنات کھول لینا, ایک بنات ہے تو 10 بنات کھول لینا, ایک گاؤں میں 5 محلہ ہے تو 5 محلے میں 5 مکتب کھول لینا, اور پھر رسید لے کے چندہ کرنا سب سے آسان کام ہے. ایک دن میں 5 گھنٹے محنت کیا, کوئی نہ کوئی تو مل ہی جائے گا. 100-200 روپے کا کام تو ہو ہی جائے گا. 200 روپے کا کام ہوا, 100 روپے جیب میں, 100 روپے مدرسہ میں, یا پھر 200 روپے بھی مکمل جیب میں, اپنا کاروبار چلتا رہا. یہ قوم مجھ کو ٹھگتی ہے, میں اسے ٹھگ رہا ہوں. جب یہ نہیں دیتی تو پھر میں اسے کیوں چھوڑوں. یعنی جیسی روح ویسا فرشتہ, جیسی رعایا ویسا بادشاہ, جیسی قوم ویسا مقتدا, ویسا امام. میری بھی نیت میں کھانا کمانا, اور آپ کی بھی نیت چلو بھکاری کو 10 ٹکا دینا ہی ہے. یہ مدرسہ بنائے نہ بنائے, گھر میں آ گیا ہے دروازے پہ 10 روپے کی رسید کٹوا دو. اسی وجہ سے میری عزت بھی گئی, مدرسہ بھی ٹھپ ہوا, اور ایک طرف عالموں کا وقار بھی زخمی ہوتا چلا گیا. جہاں ضرورت ہوگی, ضرورتاً آدمی ہاتھ میں رسید اٹھائے, ضرورتاً کہ اگر میں رسید نہ اٹھاؤں تو دین کا قلعہ بند ہو جائے گا, درس حدیث دینے والا کوئی نہ رہ جائے گا, علم حدیث سیکھنے والا کوئی نہیں رہ جائے گا. میں مصطفیٰ کے مہمان کو چندہ کر کے نہ کھلاؤ, کون ہے قرآن پڑھانے والا, کون رہے گا. انجینئر اور ڈاکٹر کو کیا فکر ہے جلسہ کروانے کی, جب جلسہ نہ ہوگا تو 10 سال کی کتابوں کا نچوڑ 1 گھنٹے کی تقریر میں قوم تک کیسے پہنچے گا. یہ چلتا پھرتا مدرسہ ہے جلسہ, جہاں 10 سال کی اسٹڈی کو 1-2 گھنٹے میں قوم تک پہنچایا جاتا ہے. کوئی ڈاکٹر ہو جو آگے جلسہ کرواتا ہو, کوئی ڈی ایم ہو جو آگے جلسہ کرواتا ہو, کوئی ڈی ایم ہو جو آگے مجلس منعقد کرواتا ہو. نہیں, ان کا باپ مرے گا تو تیجا کروائے گا, لیکن عام مسلمانوں کو بلا کر, علماء کو بلا کر, دونوں کو یونائٹ کر کے دین کی محفل منعقد کرنا, تاکہ آپ دین سنیں یا دین سنائیں. یہ کوئی پروفیسر اور ڈی ایم سائنٹسٹ نہیں کرتا. یہ کرتا کون ہے؟ وہی غریب مولوی, 5000 روپے مہینہ کمانے والا. وہی بھیک مانگتا ہے 1 مہینے تک, آپ کو دعوت دیتا ہے پوسٹر چھپا کے, آپ آئیں, شامیانہ ہے, لائٹ ہے, مائک ہے, بیٹھنے کے لیے قالین بچھے ہیں, آپ آئیں بیٹھ جائیں. 1 مہینے سے عالموں سے رابطہ کرتا ہے, آپ آئیں, میری قوم کو دین سکھلائیں. رابطہ کرنا, ٹکٹ کا انتظام کرنا, اخراجات کو سہنا, پھر وہ آئیں یا نہیں آئیں بار بار کانٹیکٹ میں رہنا. عالم کو بلا دیا, آپ کو بلا دیا, تاکہ آپ دونوں مل کر وہ دین سکھائیں اور آپ دین سیکھیں. اس زمانے میں سب کو مکان بنانے کا نشہ ہے, گاڑی خریدنے کا نشہ ہے, مارکیٹنگ کمپلیکس بنانے کا نشہ ہے, یا دین کی خدمت کا, آپ کو جنت کے پیغام پہنچانے کا, جنتی مجلس کے انعقاد کا. اگر کسی کے دماغ میں جنون ہے, وہ علماء کی جماعت ہے. ساری دنیا اپنے کام میں لگی ہے, یہ اپنے دین کی خدمت میں لگی ہے.
یہ علماء کی جماعت ہے جو مدرسہ قائم کر کے، خانقاہ قائم کر کے، یہ جلسہ منعقد کر کے ہمارے سماج میں ایک مذہبی رنگ پیدا کرنے کا کام کرتے ہیں، اور ہم اس کے بدلے میں ان کو گالی دیتے ہیں، بدلے میں ان کی غیبت کرتے ہیں، بدلے میں ان کی برائیاں ہر محفل میں بیان کرتے ہیں، بدلے میں سے بےکس اور لاچار اور بے سہارا سمجھتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے ہر موقع پہ مغفرت کی دعا کرے۔ آج سارے لوگ ہمارے بدخواہ ہیں، سب چاہتے ہیں کہ میں جلدی سے مر جاؤں، سب چاہتے ہیں جلدی سے میں غریب ہو جاؤں، سب چاہتے ہیں جلدی سے میری ملازمت چھوٹ جائے، سب چاہتے ہیں جلدی سے ان کا کاروبار ٹھپ ہو جائے، سب لوگ ہمارے بدخواہ ہیں۔ لیکن آپ کا اس دور میں پڑوسی دشمن، رشتہ دار دشمن، سمدھی دشمن، داماد دشمن، اولاد دشمن، چاروں طرف دشمن، ان دشمنوں کے بیچ میں آپ کا شبھ چنتک کون ہے؟ آپ کا ویل ویشر کون ہے؟ آپ کا خیر خواہ کون ہے؟ خیر خواہ وہی ہے جس کو آپ گالی دیتے ہیں، جس کو آپ حرام خور کہتے ہیں، مگر یہ حرم میں بھی آپ کے لیے دعا کرتا ہے، اللہم اغفر لی ولجمیع المسلمین، اے اللہ مجھے بخش دے، مسلمانوں کو بخش دے۔ یہ حرم میں دعا کرتا ہے، نماز پنجگانہ کے بعد دعا کرتا ہے، میں گالیاں دیتا ہوں اور یہ میری بخشش کی دعا کرتا ہے۔ اس لیے بزرگوں نے کہا ہے کہ عالم نفرت کرنے کی چیز نہیں ہے، یہ عالم دعا کرنے کی چیز ہے۔ بدخواہوں کے بھی ہمارا سچا خیر خواہ وہ علماء ہے، میں ان کو ستاتا ہوں، وہ میرے حق میں دعائیں بخشش کرتا چلا جاتا ہے۔ یہ علماء کی جماعت ہے جو اپنے کام میں لگی ہے، لیکن اگر یہ جماعت بھی اب بدنیتی کے شکار ہو جائے اور صرف رسید اور چندے پہ نظر رہے تو ان کا وہی حشر ہوتا ہے جو حشر آج ہو رہا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں اس زمانے میں دین کی خدمت کرنے کا بیڑا اگر کوئی اٹھا لیتا ہے، اگر اخلاص نیتوں میں ہے، بہت بڑا کام، اتنا بڑا کام کہ ان کے پاؤں کو دھو کے پینا چاہیے۔ جہاں لوگ مدرسے کو اجارنے پہ تلے ہیں اور جہاں آپ اپنی عزت کو طاق پہ رکھ کر آپ مدرسہ بچانے میں لگے ہیں، ان کے پاؤں کو دھو کے پینا چاہیے، ان کے پیشانی کو بوسہ دینا چاہیے۔ اگر یہ خدمت دین کی نیت ہے، تب اگر یہ ہے کہ میں کوئی کام کر نہیں سکتا، اس کے علاوہ اور میں کسی کام کے لائق نہیں ہوں، پھر میرا بچہ کیا کھائے گا؟ پھر تم وہاں ذلیل ہوتے رہیے، گالیاں سنتے رہیے اور چندہ کرتے رہیے اور کھاتے رہیے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پبلک کے دل دماغ میں جو علماء کے تعلق سے عزت ہے، لالچ نے ہی مجھ کو بھی تباہ کیا، لالچ نے آپ کو بھی تباہ کیا۔ جہاں صبر ہے، جہاں استغنا ہے، جہاں قناعت ہے، جہاں توکل ہے، وہاں عزت ہے، وہاں سرداری ہے، وہاں بادشاہوں جیسی زندگی ہے۔ وہاں اس آستانے پہ بادشاہ آ کے پیشانی ٹیکتے ہیں، سلام کرتے ہیں، چپل سیدھی کرتے ہیں، جہاں لالچ ختم ہو جائے۔ بات میری تھوڑی لمبی ہو گئی، میں پھر سمیٹ کے وہاں تک آپ کو میں پہنچاتا ہوں۔ اس دنیا میں عزت سے رہنے کا طریقہ وہی ہے، تدبیر کرنا، یعنی حکمت سے کام لینا۔ حکمت سے کام لینا درست ہے، مگر حرام کا سہارا لینا یہ کبھی درست نہیں ہے۔ ایمان جب کمزور ہوتا ہے تب بھیڑ لگتی ہے درخت کے پاس، ایمان جب کمزور ہوتا ہے بھیڑ لگتی ہے جھوٹے عامل کے پاس۔ وہاں آپ اگر ایمان مضبوط رہا، آپ کہیں گے کہ میرا بچہ مرا تو کیا مرا، ایک موت لاش نکلی ہے تو جو کر دیا ہوگا، کوئی کالا جادو کر دیا ہوگا۔ میری بچی کی طبیعت خراب ہوئی، لوگ کہنے لگے دعا تعویذ کروائیے، لوگ کہنے لگے کسی عامل کا سہارا لیجئے، ممکن ہے کہ کوئی جادو کر دیا ہو۔ ایک بچی کی طبیعت خراب ہوئی، ہر طرف سے دعا کروائیے تو ٹھیک ہے، تعویذ گنڈا کروائیے، عامل کا سہارا لیجئے، کوئی جادو کر دیا ہوگا۔ ایک بچہ مرا، اب گھر کی بندش شروع ہے، عامل کی دنیا آباد ہے۔ بخاری پڑھانے والا 5000 پہ آؤٹ ہو گیا، جو فارسی کی پہلی بھی نہ پڑھ سکتا ہو 50 لاکھ کما گیا۔ جھوٹ کی کھیتی، تم مر جاؤ گے تیرا سارا گھر اجڑ جائے گا۔ جو 5 روپے مسجد میں نہ دیتا تھا 50,000 روپے اس جھوٹے کو دے دیا، وہ جھوٹا بھی مسکرا رہا ہے، اور اس جھوٹا اس کو کام کر کے دیا یا گھر کی بندش کر کے مسکرا رہا ہے، میرا کام بن گیا، اب کوئی نہیں مرے گا۔ اگلے سال 2 بیٹا مر گیا، اب سینہ پیٹ کے رہ گیا، اب ہم کیا کریں؟ اسی طرح ہوتا رہے گا۔ یقین جب کمزور ہوگا، یقین پختہ ہوتا ہے تو پھر صحابہ کی زندگی نگاہ کے سامنے رہتی ہے۔ آپ نے نہیں دیکھا مدینے کی ایک خاتون ہے جو مصطفیٰ سے سچی محبت کرتی ہے، جو اولاد سے زیادہ، والدین سے زیادہ، شوہر سے زیادہ
زیادہ, ساری دنیا سے زیادہ. چونکہ مسلمان بننے کے لیے نبی محترم کو سب سے زیادہ پیار دینا ضروری ہے, اولاد اور والدین سے زیادہ. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. کوئی مومن کامل ہو نہیں سکتا جب تک کہ نبی محترم کی عزت اولاد سے, والدین سے اور ساری دنیا سے زیادہ, یعنی سارے لوگوں سے زیادہ محبت نہ ہو جائے. ایک دوسری حدیث بخاری کا مفہوم ہے کہ جان سے زیادہ جب تک نبی سے محبت نہ ہو اس وقت تک ایمان مکمل نہ ہوگا. تو نبی محترم سے دعویٰ ہے محبت کا, اور یہاں معمولی سی بیماری نماز چھوڑوا دیتی ہے, اولاد کے سر میں درد نماز چھوڑوا دیتا ہے, بیٹی کی شادی حج چھوڑوا دیتی ہے, اور بیٹے کو نوکری دلانے کا خرچہ یہاں سب زکوٰۃ کو مؤخر کروا دیتا ہے. معمولی سی محبت, اولاد کی محبت میں نماز چھوٹے, کڑاکے کی سردی ہے, بیوی بولتی ہے بھی نہائیں گے تو مر جائیں گے, اب بیوی کی محبت میں نماز چھوڑ دیا. حضور کہتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, اور ہونا تو چاہیے تھا کہ کڑاکے کی سردی ہو یا چلچلاتی دھوپ ہو نماز نہ چھوٹے. اگر ہم سفر کرنا چاہتے ہیں تو 3 بجے بھور میں نہا کے جاتے ہیں, یہاں تو مصطفیٰ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانا ہے, اور سب سے بڑی عبادت جو نماز ہے اس کو ادا کرنا ہے. اس کے ادا کرنے کے لیے اگر 4 بجے صبح میں کوئی نہا لیتا ہو, ان کے دل کو سکون ملے گا, ان کے دل کو چین ملے گا, زندگی کی لذت ملے گی, سارا دن ان کے چہرے پہ نور برستا رہے گا. سفر کرنے کے لیے نہانا ہے, مگر نماز کے لیے لاکھوں میں کوئی نہیں نہاتا, اللہ کروڑوں میں کوئی نہاتا ہے. یہاں اب جانا ہو بارات میں اچھا کپڑا ہو, اور جمعہ کے دن جیسے تیسے آیا, مال رکھا اور ایک بالٹی پانی ڈالا, مسجد میں گھس گیا, نہ کپڑا صحیح ہے اور نہ صاحب نہ پاکیزگی صحیح ہوئی. جمعہ کا کوئی ادب نہیں کہ ہفتہ دنوں کے عید کا دن ہے. اگر بارات آنے لگے پھر سب سے نفیس کپڑا ہے, کہیں مہمانی کو جانا ہو سب سے ستھرا کپڑا ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ مسجد کا کتنا احترام ہے, جمعہ کا کتنا احترام ہے, حضور کی سنتوں کا کتنا احترام ہے. لوگ بزرگوں نے کہا ہے مت پوچھ کہ اللہ تم کو کتنا چاہتا ہے, اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ کہ تو اللہ کو کتنا چاہتا ہے. تیرے دل میں اللہ کی کتنی محبت ہے, رشتہ داروں کی کتنی محبت ہے, اور اللہ کی کتنی محبت ہے, اولاد سے کتنی محبت ہے, اور نبی سے کتنی محبت ہے. صرف زبان پہ جھوٹا دعویٰ میں نبی سے پیار کرتا ہوں, اور کیریکٹر اس دعوے کو جھٹلاتا ہے کہ اولاد کی خاطر ساری قربانی, رات بھر جاگنا, چند روٹی کی خاطر رات کھیت میں جا کر کڑاکے کی سردی میں پانی پٹانا فصل میں, اور روٹی کے لیے اور جنت کے لیے نہانا بوجھ معلوم ہوتا ہے. نماز چھوٹے مگر کھیت میں پانی کی سینچائی نہ چھوٹے. اسی سے پتہ چلتا ہے کہ کتنی محبت میرے سینے میں ہے. مدینے کی خاتون ہے, گھر سے کان میں خبر آئی, پیغمبر اعظم کی شہادت کی خبر آئی, افواہ کافروں نے پھیلا دیا تاکہ مسلمانوں کو نروس کیا جائے, ان کے حوصلے کو پست کیا جائے. اس لیے کافروں نے افواہ پھیلا دی, اسلام کے پیغمبر شہید ہو گئے, شہید کر دیے گئے. یہ کان میں خبر پہنچی مدینے کی اس عورت کی, جبکہ عام طور پر مرد کے مقابلے میں عورتوں کا حال کیا ہے سب کو معلوم ہے, لیکن وہ مدینے کی عورت تھی, وہ عرب کی سرزمین کی عورت تھی. وہ خاتون میری کروڑوں ماں بہن بیٹیوں کے لیے ماڈل ہے. عرب کی خاتون جو بچوں کو گود میں رکھ کر دعا کرتی ہے, میرے بچے کو سچی جوانی دینا, اور اس بچے کے میں مجاہد بناؤں گی, میں تیرے نام پہ اس کے خون کا ایک قطرہ میں بہا دوں گی. یعنی بچے کو مجاہد بنانے کے لیے وہ دودھ پلاتے ہوئے دعا کرتی تھی. وہ کیسی دل گردے کی ماں تھی, اور آج جان بچانے کے لیے جہاد میں جانے سے ماں اپنے بچوں کو روکتی ہے, نہیں جانا, مولی ملا کے چکر میں مت پڑنا, وہاں جہاں بھیڑ بھاڑ ہے, وہ کوئی مصیبت کی گھڑی ہے وہاں مت جانا, بھی گھر میں بیٹھے رہو, جلسہ جلوس میں نہیں جانا مسجد میں نماز پڑھ کے واپس آ جانا, مولی ملا کے چکر میں مت پڑنا, ڈیپ میں نہیں ڈوبنا ہے, زیادہ گہرائی میں نہیں جانا ہے. عید پڑھ لیا کافی ہے, جمعہ پڑھ لیا کافی ہے, اب 5 وقت بار بار جانا, ورنہ مولوی کے چکر میں پڑھے گا تو اسلامی لباس پہنوا دے گا, داڑھی رکھوا دے گا, تو دنیا کی لذتیں چھوڑوا دے گا. زیادہ ڈیپ میں مت ڈوبنا, مولوی کو سلام کرنا دور سے, بس ان کے چکر میں جائے گا تو جوانی میں بوڑھا بننا پڑے گا. اس ماں نے اپنے بچے کو بزدل بنایا, اپنے بچے کو عالموں سے دور رکھا, اس ماں نے اپنے بچوں کو کاہل بنایا, اس ماں نے اپنے بچوں کے سینے سے اسلام کی سچی محبت کو ہٹانے کے لیے اس بچے کی شخصیت کو کمزور کیا. وہ عرب کی ماں تھی جو
دودھ کی دھار کے ساتھ جذبہ جہاد پلاتی تھی. وہ عرب کی مائیں تھی جو سینے سے لگا کر اپنی بہادری بچوں کے سینے میں منتقل کرتی تھی. وہی عرب کی خاتون تھی. کان میں آواز آئی کہ پیغمبر اعظم شہید کر دیے گئے. دیوانہ وار گھر سے نکلتی ہے, لوگوں سے پوچھتی ہے بتاؤ مصطفیٰ کیسے ہیں؟ کہا تمہارے جوان بیٹے کا انتقال ہو گیا, وہ شہید ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب کہا بتاؤ مصطفیٰ کیسے ہیں؟ کسی نے کہا تمہارے دوسرے بیٹے شہید کر دیے گئے. کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. بتاؤ مصطفیٰ کیسے ہیں؟ کہا تمہارے 4 بیٹے شہید کر دیے گئے. یا ایک بیٹا مرتا ہے تو جادو ٹونا اب گھر کی بندش کروانا. یہاں 4 جوان بیٹے شہید ہو گئے ہیں, 4 جوان بیٹے اور شوہر بھی شہید کر دیے گئے. وہ کہتی ہے کہ یہ بتاؤ مصطفیٰ کیسے ہیں؟ کہا شہادت کی خبر جھوٹی ہے, حضور صحیح سالم ہے. وہ عورت میدان احد میں آتی ہے, مصطفیٰ کا دیدار کرتی ہے اور کیا کہتی ہے؟ یا رسول اللہ کل مصیبت بعد کا جلل. شوہر شہید ہو گیا, 4 جوان بیٹے شہید ہو گئے, یہ ساری مصیبتیں ہماری ہیچ ہیں, آپ صحیح سالم ہیں, میری ساری دنیا صحیح سالم ہے. یعنی یہ ہے مصطفیٰ کی محبت اولاد سے زیادہ, مصطفیٰ کی محبت شوہر سے زیادہ, مصطفیٰ کی محبت ساری کائنات سے زیادہ. جہاں محبت پختہ ہوتی ہے وہاں ہی کچھ کر گزرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے, وہاں ہی آدمی سچی محبت میں قربانی کا ڈیڈیکیشن کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. جب تک یہ محبت پختہ تھی آدمی اپنے وطن سے مائگریٹ کرتا تھا, ہجرت کرتا تھا, اپنا سارا مال مصطفیٰ کے نام پہ ڈونیٹ کر دیتا تھا, کئی 100 ایکڑ زمین وقف کر دیتا تھا, اپنا وطن چھوڑ دیتا تھا, جان ہتھیلی پہ لے کے میدان جنگ میں شہادت کے جذبے سے سرشار وہاں جان دینے کے لیے بے چین ہو جاتا تھا. اپنے بال بچوں سمیت میدان میں آ کے اسلام ہی نہیں بچے گا تو میں بچ کے کیا کروں, شریعت ہی نہیں بچے گی تو میں بچ کے کیا کروں, اولاد کو لے کے میدان میں آتے تھے. لیکن جب سے محبت کمزور ہوئی تو وہ فرمان سب کتاب میں ہے, اور کردار سب بزدلوں جیسا, کاہلوں جیسا, دنیا تاروں جیسا ہو گیا. اسی نے مجھ کو ذلیل اور رسوا کر دیا. سارا کام شیطان کی پیروی میں, اور کہتے ہیں الہی جب کوئی حملہ ہو مجھ پر تو بچا دینا, اس شیطانی حکومت سے بچا دینا, دنیا کی شیطان قوم سے بچا دینا. اسلام پہ حملے بڑھ گئے, برما میں, فلسطین میں, سیریا میں, مصر میں. الہی ان دشمنوں کو مار دینا, یعنی دشمنوں کو اللہ مار دے گا. اور یہ کیا کرے گا؟ یہ اپنے نفس کو موٹا کرے گا, یہ اپنے دنیا کو جگائے گا, حضور کے قانون کی مخالفت کرے گا, یہ سارا کام بال بچوں کے لیے کرے گا. اور جب کوئی مصیبت آ جائے تو اللہ ٹال دے گا. اللہ تو ٹال دینے پر قادر ہے, مگر اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ کیا کرنے کے قابل ہے, یہ مسجد کی خاطر کیا کرتا ہے, یہ مدرسے کی خاطر کیا کرتا ہے, یہ اسلام کی خاطر کیا کرتا ہے. اس لیے حدیث میں آیا ہے تو ایک قدم آگے بڑھا, اللہ کی رحمتیں 10 قدم تیری طرف بڑھ جائیں گی. تو اللہ کی طرف چلنا شروع کر, اللہ کی رحمتیں دوڑ کر تیرا استقبال کریں گی. جہاد کا جذبہ رکھ, میدان میں نکل, تو صرف نکل جا, اللہ کا فرشتہ لاکھوں کی تعداد میں زمین پر اتر کے تیری مدد کو آ جائے گا. مگر نکل تو جا, تدبیر تو کر, میدان میں تو نکل. ایسا نہیں کہ سارا کام شیطان کا ہم کرے, اور جب مصیبت آئے تو اللہ بچا دے, مسجد کو اللہ بچا دے, مدرسہ کو اللہ بچا دے, ہم پر کوئی حملہ ہو تو اللہ بچا دے, اور ہم اللہ کا کوئی کام نہ کرے. ہم پیدا ہوئے ہیں صرف زمین خریدنے کے لیے, مکان بنانے کے لیے, گاڑی خریدنے کے لیے, اچھا داماد سرچ کرنے کے لیے, اولاد کو پڑھا لکھا کے ڈاکٹر بنا کے پیسے کا حریص بنانے کے لیے, اور صرف مکان میں وال پٹی اور پینٹ کرنے کے لیے ہم اپنی دنیا سجاتے رہے, اور باقی میرا سارا کام اللہ تعالیٰ کرتا رہے. یقین جب کمزور ہوتا ہے تب جا کے جھوٹے عاملوں کا کاروبار شباب پہ ہوتا ہے, اور جب یقین پختہ ہوتا ہے تو پھر عالموں کی عزت ہوتی ہے, خانقاہوں سے رشتہ جڑتا ہے. اللہ رب العزت اگر ان کے گھر میں 5 آدمی کو بھی موت دے دے, اس کو جادو کا نتیجہ نہیں سمجھتا ہے, اس کو اپنی تقدیر پر یقین کر کے اللہ نے یہی لکھا تھا میں اللہ کے فیصلے پر صابر اور شاکر ہوں. پیغمبر اعظم کی گود میں ان کا بیٹا انتقال کر گیا جو مالک و مختار ہے,
جن کے اشارے پہ سورج و چاند گردش کرتا ہے، حضور کی گود میں ان کا 18 سال کا بیٹا انتقال کر گیا۔ حضور نے کیا کہا؟ ابراہیم تمہاری جدائی سے میری آنکھ آنسو بہا رہی ہے، میرا دل مغموم ہے، مگر میں زبان سے ایسا کچھ نہیں کہوں گا جس سے کہ میرا خدا ناراض ہو جائے۔ یعنی آنکھ آنسو بہا رہی ہے اور دل مغموم ہے، مگر میرا دل اللہ کے فیصلے پر مطمئن ہے۔ رب نے جو کیا ہے اس پر کوئی تنقید نہیں، کوئی نکتہ چینی نہیں ہے۔ آنکھ سے آنسو بہنا رحمت ہے، اور دل اللہ کی تقدیر پر مطمئن رہنا یہ اسلامیات کا حصہ ہے۔ حضور نے کیا کہا؟ آنکھ آنسو بہا رہی ہے مگر دل اللہ کے فیصلے پر مطمئن ہے، میں زبان سے ایسا کچھ نہیں کہوں گا جس سے کہ میرا خدا ناراض ہو جائے۔ تھوڑی سی مصیبت آئی، اللہ کہاں ہے، رسول اللہ کہاں ہے، غوث اعظم کہاں ہے، غوث کی مدد کہاں ہے؟ جب وہ بغداد نہیں بچا سکے امریکہ کے حملے سے، وہ میرا نیپال، میرا بھارت کیا بچا پائیں گے؟ اس طرح کی گندی سوچ دماغ میں آنے لگتی ہے۔ یہ میری بدعملی کا نتیجہ ہے کہ کام سارا نفس کی پیروی میں، اور اگر مدد وقت پہ نہ ملے میری بدعملی کی سزا کے طور پر، تو پھر ہم اس کو مان دیں کہ غوث کہاں ہے، اللہ کی عطا کہاں ہے۔ سرکار غوث اعظم خطاب فرماتے تھے، اس دوران خطاب کوئی آ کے کہتا تھا حضور آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، آپ کہتے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر اس تھوڑی دیر کے بعد خطاب جاری ہے، کہتے حضور جنازہ حاضر ہے۔ غوث پاک ممبر سے اترتے تھے، جنازے کی نماز پڑھا دیتے تھے، پھر دن کی خدمت جاری ہے۔ کسی نے کہا کہ حضور ایک بیٹا مرتا ہے تو آدمی کو کئی دن تک اس کا صدمہ اور رنج رہتا ہے، آپ خطاب کر رہے ہیں، بیٹے کی موت کی خبر سنی آپ نے انا للہ پڑھا، پھر خطاب جاری ہے، پھر جنازہ حاضر ہے، ممبر سے اترے، نماز پڑھا دی، پھر دن کی خدمت جاری ہے، یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ تو غوث اعظم نے کہا تھا کہ آج میرا بیٹا مر گیا، اس کی وجہ سے کیا میں خطاب کو روک دوں؟ میرے گھر میں جس دن کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اسی دن میں سمجھ لیتا ہوں کہ یہ مرنے کے لیے ہی پیدا ہوا ہے، تو جس کو میں نے پیدا ہونے کے دن ہی مردہ سمجھ لیا ہے، آج ان کے مرنے کی خبر سے میں کیا رنجیدہ ہوں، کیا میں غمگین ہوں، میں کیا الجھن کا شکار ہو جاؤں؟ سچی بات یہی ہے، اللہ پر جب یقین پختہ ہوتا ہے تو آدمی کی زبان گونگ ہو جاتی ہے، جب یقین پختہ ہوتا ہے تو غیر اسلامی کاموں سے بندہ بچ جاتا ہے، ان کی پیشانی بھی ذلیل ہونے سے بچ جاتی ہے۔ جہاں یقین کمزور ہوا پھر تو انہی لوگوں کی طرح 10 دروازوں کا چکر آدمی لگانے لگتا ہے، چونکہ ان کو دنیا چاہیے، آخرت نہیں، اس لیے وہاں عورتوں کی بھیڑ ہے، اسی کا دیکھا دیکھی۔ چونکہ میری ماں بہن بھی عورت ہے، اسی لیے ان کو شوہر کی لمبی عمر چاہیے، بیٹے کو طاقت چاہیے، اچھی بہو چاہیے، مکان بھی چاہیے، داماد بھی چاہیے، ناتی بھی چاہیے۔ اس لیے دکا کہاں ملے گا؟ اب ہم درخت کے پاس جا نہیں سکتے، ہم ندی کے پاس جا نہیں سکتے، اب وہ درگاہوں کا چکر لگاتی ہے، بھیڑ لگاتی ہے۔ مرد 10%، عورتیں 99%۔ اسی خانقاہ کو آپ دیکھ لیں، چاروں طرف سے عورتوں نے ڈیرا جمایا ہے، جس راستے سے گزر جائیں صرف عورت ہی عورت ہے۔ جو عورت ناقص العقل ہے، جس عورت کو دو عورت ایک طرف، ایک مرد ایک طرف، جن کی عقل میں کمزوری ہے، شریعت پر عمل کرنے میں جن کی کمزوری ہے، جو ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، جو خواہشات کا پتلا ہے، اسے ڈھیر دنیا پر بھی صبر نہیں ہوتا۔ اس لیے آستانوں پہ، مزارات پہ ان کی بھیڑ ہے۔ حضور نے کیا کہا کہ عورتوں کا جانا نہیں چاہیے، جمعہ کی نماز عورتوں پہ فرض نہیں، تاکہ وہ گھر میں رہے، ظہر پڑھے، جمعہ کے لیے مسجد جانا ہوگا، مسجد جانے میں فتنہ ہے، جمعہ فرض نہیں، ظہر گھر میں پڑھے۔ عید بقرعید جیسی نماز عورتوں پہ واجب نہیں، چونکہ عید بقرعید کی نماز کے لیے گھر سے باہر نکلنا پڑے گا، ان کا گھر کے اندر رہنا ضروری ہے، گھر سے باہر نکلنا فتنہ ہے۔ تو جس فتنے سے سماج کو بچانے کے لیے اسلام نے عید اور بقرعید کی نماز واجب نہیں کیا، جس بدنگاہی کے فتنے سے بچانے کے لیے اسلام نے جمعہ جیسی اہم نماز اس پر فرض نہیں کیا، اس اسلام نے ان عورتوں پہ جنازے کی نماز پڑھنا فرض کفایہ قرار نہیں دیا۔ یہ جنازہ نہ پڑھے، یہ جمعہ نہ پڑھے، یہ عیدین نہیں پڑھے، چونکہ ان نمازوں کے لیے گھر سے باہر نکلنا ہوگا، جماعت کے ساتھ پڑھنا پڑے گا، ان کا گھر سے باہر نکلنا فتنہ ہے۔ شیطان جھانک کے دیکھتا ہے، لوگوں کی نگاہیں
कमजोर होती है, ज़िनाकारी का फितना पिनप सकता है, निगाहें फिसलती हैं, आदमी के हाथ फिसलते हैं। ये पर्दे में रहे, मोटी चादर ओढ़ के रहे। ये जब कब्रों के हाजिरी के इरादे से निकलती है, अल्लाह की लानत, अल्लाह के फरिश्तों की लानत, जब तक ये वापस न आ जाए उस वक्त तक लानत बरसती रहती है। हुजूर का फरमान अपनी जगह, गौस का फरमान अपनी जगह, आला हजरत का फतवा अपनी जगह। यहाँ 5 माँ बहन बेटियों को लेके आस्ताने पे आ गए। माँ बैठ जाओ, बेटा भी मांगो, बेटी भी मांगो, दामाद भी मांगो, मकान भी मांगो। यानी जो काम औरतें मंदिरों में करती है वहां सारी मुरादें पाने के लिए, वही काम ये औरतें जिनको अपने घर में सजदा करना था, 2 रकात नमाज पढ़ना था। हमारे बुजुर्गों ने कहा है 50,000 बार ये मजार का चक्कर लगाए और अजमेर जाएं, बगदाद जाएं, दुआ कबूल नहीं होगी। जो अगर ये औरत अपने घर में 2 रकात नमाज से नफल अदा करे और आंचल उठा के रब से दुआ करे, जो उस दुआ में कबूलियत है वो आस्थानों के चक्कर लगाने में कभी नहीं मिलेगी। शरीयत तो ये कहती है, मगर ये मौलवी साहब अपनी बीवी और अपनी बहन और अपनी बेटी को लेके आस्थाने घुमाने के लिए आ गए। शरीयत की मुखालफत की मजम्मत करनी पड़ेगी, वरना फिर वही हाल होगा, मस्जिदों में भी औरतें रहेंगी, मर्द नहीं रहेंगे। जिस तरह आज मज़ारात पे मर्द नहीं है, औरतों की भीड़ है, चूंकि इनको बहुत कुछ चाहिए इसीलिए इनकी भीड़ है। आप इनसे कह दें जब जुमा के लिए शरीयत ने मस्जिद नहीं बुलाया, ईदैन के लिए शरीयत ने घर से बाहर नहीं निकाला, तो किस शरीयत ने तुमको कह दिया अपने घर से बाहर निकलो? वही ईमान जब कमजोर होता है, यकीन जब खोखला होता है, तो आदमी दुनिया पाने के लिए चाहे जहां से मिल जाए अफवाह फैला दी, फला दरगाह पे हम गए थे, बेटा मिल गया, अब भीड़ लग गई। 2-4 दलाल लोग रखते हैं, डॉक्टर साहब, ये डॉक्टर ने खतरनाक ऑपरेशन किया, खोपड़ी को खोल दिया और सबको जोड़ दिया, ये बंदा आपके सामने है, अब भीड़ लग गई। ये 2-4 दलाल चौक चौराहे पे रहते हैं, ये आमिल है, इनकी तावीज से मुझको बेटा भी मिल गया, नौकरी भी मिल गई, और ये गाड़ी 25 लाख की इनोवा इनकी दुआ तावीज से मिल गई है। अब भीड़ लग गई। अब 2-4 दलाल ने मेहनत की 5 महीना, फिर भीड़ लग गई। अगर यहाँ पे भीड़ लगती है 10,000 की, मंदिरों में वहां कौन सी सच्चाई काम कर रही है? वहां दरख्तों के पास कौन सी सच्चाई काम कर रही है? ये इंसान भोला भाला होता है, इंसान अफवाहों पे जोर देता है, जहां अफवाह फैल गई आदमी दौड़ता चला जाता है। मज़ारात पे हाजिरी देने का सबब यही है। हुजूर ने कहा था नहैतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर, मैंने तुमको कब्रों की ज़ियारत से रोका था, अब मैं तुमसे कहता हूं कि फज़ूरूहा, ज़ियारत क्या करो। क्यों क्या करो? फ़इन्नहु युज़हिदु फ़िद दुनिया व युज़क्किरुल आखिरा, इसलिए कि कब्रों की ज़ियारत से ज़ुहद की कैफियत पैदा होती है, दुनिया से की मोहब्बत सीने से घटती है और आखिरत की याद दिलाती है कब्रों की हाजिरी। इतना बड़ा मुत्तकी परहेजगार इंसान, ये भी इनको भी मौत ने अपनी चपेट में लिया, ये अपनी कब्र में आराम कर रहे हैं। सब दिन दुनिया में नहीं रहे, मुझे भी दुनिया में सब दिन नहीं रहना है, मुझे भी नेक अमाल से आरास्ता करना है। तो कब्रों की हाजिरी से ये आखिरत का मजाज मिलता है, मौत का मजाज मिलता है, अपनी मौत याद आती है। तो जो कब्र आखिरत याद दिलाती, उसी कब्र को मैंने दुनिया कमाने का जरिया बना दिया। हुजूर ने कहा था शैखुन ज़ानिन, यानी दूसरा वो शख्स जिसकी तरफ अल्लाह निगाह रहमत से नहीं देखेगा, जिससे अल्लाह कलाम नहीं करेगा, जिसके लिए दर्दनाक अजाब है। पहला शख्स है मलिकुन कज़्ज़ाब, झूठा सरदार, झूठा बादशाह। दूसरा शख्स है बूढ़ा ज़ानी, अगर बुढ़ापे में ज़िना करता हो, बुढ़ापे में छोकरीबाजी करता हो, बुढ़ापे में नजर के सेकने का कारोबार करता हो, उस पर अल्लाह निगाह रहमत नहीं डालेगा, उसके लिए दर्दनाक अजाब है, अल्लाह उससे कलाम नहीं करेगा। और तीसरा शख्स आइलुम मुस्तकबिरुन, यानी वह गरीब है जो मगरूर है। एक तो गरीबी उसको घमंड को तोड़ने के लिए काफी है, फलां आदमी के पास जमीन मकान है, इसके पास नहीं है, यह नर्म रहता, सॉफ्ट रहता। गरीब माल नहीं है फिर भी घमंड का पुतला है, माल नहीं है तो उनको नर्म रहना चाहिए, माल नहीं है तो झुक के चलना चाहिए, घर नहीं है तो सॉफ्ट रहना चाहिए। लेकिन ये दुनियावी दौलत भी नहीं है, उसके बावजूद इनके पास घमंड बहुत ज्यादा है। हम मौलाना से कम है क्या? हम पीर से कम है क्या? हम फलां सेठ से कम है क्या? हम क्यों सलाम करें? सलाम करना एक सुन्नत है, सलाम करने
کرنے سے نیکیاں ملتی ہیں, سلام کرنے سے 90 نیکیاں کرنے والے کے حصے میں آتی ہیں. یہ سب کچھ نہیں, ہم کم ہے کیا؟ یعنی گھر میں پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے, چھپر پہ گھاس نہیں ہے, بدن پہ اچھا کپڑا نہیں ہے, پھر بھی گھمنڈ ہے. حضور نے کہا کیا عائل مستکبر, اگر کوئی دولت مند مغرور ہے وہاں ایک سبب ہے کہ دولت ہے اس لیے وہ اترا رہا ہے. جوانی میں کوئی گھمنڈی ہے, ایک سبب ہے, لیکن یہاں غربت بھی ہے, افلاس بھی ہے, اس کے باوجود یہ مغرور ہے. اس کو تو جھکنا چاہیے, اس کو تو نارمل رہنا چاہیے, اس کو تو جینٹل رہنا چاہیے, جینٹلٹی سے کام لینا چاہیے, لیکن اس کے باوجود یہ اترا رہا ہے. اللہ کے نزدیک نہایت ہی ناپسندیدہ ہے وہ شخص جو غربت کے باوجود اتراتا ہو, مغرور بنتا ہو, فقیر ہے, بھیک مانگتا ہے, پھر بھی بولی میں گھمنڈ ہے, چال میں گھمنڈ ہے. حضور نے فرمایا عائلم مستکبرن, یعنی مغرور محتاج, مغرور محتاج, مغرور مزدور, مغرور بھکاری, مغرور حاجت مند, یہ اللہ کو اتنا ناپسند ہے. قیامت کے دن نہ اللہ اس سے بات کرے گا, نہ اللہ رب العزت اس کی طرف نگاہ رحمت سے دیکھے گا, نہ اس کے لیے دردناک عذاب ہے, اللہ اس کو پاک نہیں کرے گا. یا 3 شخص ہیں جن کا اس صحیح ستہ کی حدیث میں, صحیح مسلم شریف کی حدیث میں جو سرکار نے ذکر فرمایا, ملک کذاب, شیخ زانن, عائل مستکبرن. اس گھمنڈ کو دور کرنے کا ایک شاندار نسخہ ہے صبح و شام موت کو یاد کرنا, اپنی زندگی کو عارضی سمجھنا. اولیاء صالحین نے جو دنیا کو طلاق دے کے ایک اچھی زندگی گزاری, اس زندگی کو نگاہوں کے سامنے رکھنا. غوث اعظم کو منصب دیا گیا, آپ نے ٹھکرا دی. امام اعظم کو چیف جسٹس کی کرسی دی گئی, آپ نے ٹھکرا دی. جناب داؤد طائی سے ملنے خلیفہ بغداد چلے گئے, آپ نے اس کو ٹھکرا دیا. یعنی زہد سے کام لینا. یہ بزرگان دین کی زندگی کے مطالعے سے آدمی کو بھی دنیا کی بھوک مٹتی ہے, دنیا کی پیاس مٹتی ہے, دنیا کی چاہت مٹتی ہے. اسی گھمنڈ کو دور کرنے کے لیے قبروں کی حاضری, دنیا کی چاہت کو مٹانے کے لیے قبروں کی حاضری, خواہشات کا جنگل دماغ کو نہ بنانے کے لیے مزارات کی حاضری, اولیاء صالحین کی صحبت میں بار بار جاتے رہنا. جب تک یہ کام تھا سماج میں جس طرف ڈھونڈیں نیک ملتے تھے, متقی ملتے تھے, پرہیزگار ملتے تھے. آج جس طرف نگاہ دوڑائیں گٹکا خور ملتا ہے, افیم کھانے والا ملتا ہے, چرسی ملتا ہے, بھنگی ملتا, افیم کھانے والا صاحب, چرس پینے والا, گٹکا کھانے والا, عالموں سے چڑھنے والا, ماں باپ کو گالی دینے والا, جھوٹ بولنے والا, ڈکیت. چاروں طرف بچے ہمارے اسی طرح سے بھرے ہیں سماج میں. ایک تلاش کریں ہزاروں ملتے ہیں. آج سے 100 سال پہلے جب قبروں پہ حاضری کا دوسرا ٹرینڈ تھا, سماج میں جس طرف دیکھیں, رات کے آخری پہر میں جائیں, کہیں تہجد کی نماز ہے, کہیں عورتوں کی سسکیوں کی آواز ہے, کہیں جوان کے رونے کی آواز ہے, کہیں سے تلاوت, کہیں سے کلمہ, کہیں سے استغفار کی آواز آتی ہے. آج جس طرح نظر دوڑائیں کان میں تار ٹھوس کے, سر ہلا ہلا کے گانا سننے کا رجحان دیکھنے کو ملتا ہے. نیند خراب کر کے رات کے 4 بجے تک جاگ کر واٹس ایپ چلانا, یوٹیوب دیکھنا, انٹرنیٹ پہ نگاہیں چپکا کے گندی تصویریں دیکھنا, رات کو جاگنے میں اور دن کو سونے میں گزار دینا. رحمت کے فرشتے کے آنے کا ٹائم جب صبح ہوتا ہے اس ٹائم میں کتے کی طرح سو جانا اور دن کے 11 بجے اٹھنا. سماج جانوروں سے بھر گیا, گٹکا خوروں سے بھر گیا, لچوں لفنگوں سے بھر گیا, ڈکیتوں سے بھر گیا. اگر یہ چاہتے ہیں کہ سماج نیکوں سے بھر جائے, پرہیزگاروں سے بھر جائے, نمازیوں سے بھر جائے, تو اپنا ٹرینڈ بدلنا ہوگا, اپنی سوچ بدلنی ہوگی. جس طرح آم کے پیڑ سے سیب نہیں نکلتا, اسی لچے لفنگے کی نسل سے متقی نہیں پیدا ہوتا. جب عورتیں پرہیزگار پیدا ہوتی ہے 80 سال کی عمر میں بھی ان کے سر سے آنچل نہیں اترتا ہے, چہرے پہ غیر مرد کی نظر نہیں پڑتی ہے. جب باپ متقی پرہیزگار ہو تو ان کا بیٹا محبوب الہی پیدا ہوتا ہے. جب ماں 17 پارے قرآن کی حافظہ ہو اور باپ متقی ہو, بیٹا نائب غریب نواز قطب الدین بختیار کاکی پیدا ہوتا ہے. صاف لفظوں میں جب ماں ہوں فاطمہ جیسی اور باپ ہوں علی جیسا تو بیٹا لفنگا نہیں, بیٹا نیکوں کا سردار امام حسن پیدا ہوتا ہے, امام حسین پیدا ہوتے ہیں. جب سماج کو تمنا ہو کہ میرا سماج نمازی سے بھر جائے تو عورتوں کو پردے میں رکھنا ہوگا, عورتوں کو موٹا دوپٹہ دینا ہوگا, عورتوں کو زناکاری سے بچانا
ہوگا، خود اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی ہوگی۔ جب زمین زرخیز ہوگی اور اس میں بیج ڈالنے والا مرد یا نیک ہوگا تو پھر اس سے جو فصل پیدا ہوگی وہ فصل لچی لفنگی فصل نہیں، کلیجہ کو ٹھنڈک پہنچانے والی اولاد پیدا ہوگی۔ چونکہ قدرت کا قانون ہے، زرخیز زمین سے اچھی فصل پیدا ہوتی ہے، بنجر زمین سے بالکل زمین فصل جل جاتی ہے۔ ماں باپ ہی ہیں اولاد کو جنم دینے والے، ماں مثل زمین کے ہے، باپ بیج ڈالنے والے کے مثل ہے، اور جب بیج بھی خراب ہو، زمین بھی خراب ہو تو فصل ناکارہ اور فصل جلی ہوئی پیدا ہوتی ہے۔ آج وہی اولاد جس کو دیکھنے کے بعد دل جلتا ہے، سماج جلتا ہے، اور آدمی کا مستقبل جس سے وابستہ ہو، مستقبل کے سامنے اندھیرا ہی اندھیرا رہتا ہے۔ اچھی اولاد چاہیے، شادی بیاہ کی غلیظ رسموں کو ختم کرنا پڑے گا، سادگی اپنانی پڑے گی۔ لڑکی کا صرف لڑکی کی ناک اور چہرہ نہیں دیکھنا پڑے گا، لڑکی کے دین کو دیکھنا پڑے گا۔ لڑکی کو دعائے قنوت یاد ہے یا نہیں، آیت الکرسی یاد ہے یا نہیں، درود تاج یاد ہے کہ نہیں، وہ درود غوثیہ یاد ہے کہ نہیں، درود رضویہ یاد ہے کہ نہیں، یہ ساری چیزیں شادی بیاہ میں تلاش کرنی پڑیں گی۔ لڑکی کی ماں کیسی ہے، لڑکی کیسی ہے، اور پھر ان کے سر پہ دوپٹہ ہے یا نہیں، نقاب اور حجاب ہے یا نہیں، ان کے گھر کا کلچر کیسا ہے۔ یہ نہیں کہ مال دیکھنا ہے اور ناک اور نقشہ دیکھنا ہے، چاہے اندر کیریکٹر چاہے انتہائی مکروہ کردار ہو، اس سے بحث نہیں، صرف لذت حاصل کرنے کے لیے چہرہ اچھا ہو، چاہے اس کے بعد چاہے ساری زندگی چلتی رہے وہ سب گوارا ہے۔ مگر جیسے خواہشات کے غلام ہم بن گئے، آ گئی بریانی تو گردن تک دبا دیا، چاہے 4 دن تک لوز موشن ہوتا رہے اور باتھ روم دوڑتے رہے اور دوائی کھاتے رہے، وہ چلے گا۔ مگر ابھی نظر کی ہوس ہے کہ بریانی اچھی ہے کھا لینا ہے، یہ زبان کا چٹخارا، یہ نظر کی ہوس بجھتی نہیں۔ اسی طرح ایک دن کا غلط فیصلہ 80-90 سال تک ہی نہیں، کئی نسلوں کو رولاتا ہے۔ اگر لڑکی کے تعلق سے غلط فیصلہ ہو گیا، وہ دلہن بن کے گھر آ گئی، کردار اچھا نہ ہو، ضدی اور چڑیل ہو، نسلیں تباہ ہو جاتی ہے۔ صرف نگاہ کا چٹخارا نہیں چاہیے، زبان کا چٹخارا نہیں۔ حضور نے کہا ہے لڑکیوں میں دین کو ترجیح دینا، اخلاق کو ترجیح دینا۔ لڑکوں کے تعلق سے حضور نے صاف کہا والا امتن سودا ذات دین افضل، دیندار کالی کلوٹی عورت تیرے لیے بہتر ہے، چونکہ یہ دائمی ہے، پرماننٹ ہے، اور حسن ظاہری یہ عارضی ہے، پرویزنل ہے، چھنیک ہے، چند دن کی لذتیں ہیں۔ دائمی آرام کے لیے دین کو ترجیح دینا پڑے گا۔ گھر میں دین ہو، شادی بیاہ میں دین ہو، عقیقہ ختنہ میں دین ہو، مزارات پہ دین ہو، ولیمہ میں دین ہو، منگنی میں دین ہو، کارڈ کی چھپائی میں دین ہو، ڈیکوریشن میں دین ہو۔ دین جہاں رہے گا اللہ کی مدد بھی ہوگی، مصطفیٰ کی مدد بھی ہوگی، اولیاء و صالحین کی نگاہ رحمت بھی ہوگی۔ اور جہاں دین سے ہٹ کے عقیقہ ختنہ ہو باعث وبال، مزارات کی حاضری ہو باعث وبال، جہاں دین سے ہٹ کے شادی بیاہ ہو فتنہ و فساد، لڑائی جھگڑے کا ذریعہ ہے۔ ساری دنیا سے کٹ کے مصطفیٰ سے لو لگا کے زندگی کے ہر ڈپارٹ میں، ہر شعبے میں حضور کی سنتوں کو نگاہوں کے سامنے لائیے، اسلامک لائف گزاریے، پھر دیکھیے جھوپڑی میں بادشاہوں کے محل سے بڑھ کے سکون ملے گا، موٹے چھوٹے کپڑے میں بھی راحت ملے گی، پھر دیکھیے صاف سوکھی روٹی میں بھی بادشاہوں جیسا سکون ملے گا، چونکہ سکون تو دینے والا اللہ ہے، چین دینے والا اللہ ہے، راحت دینے والا اللہ ہے۔ حضور سے ہٹ کے جینا یہ دونوں جہان کی تباہی کا ذریعہ ہے، حضور سے وابستہ ہو کے جینا دونوں جہان کے سکون کا ذریعہ ہے۔ بمصطفیٰ برساں خیشرا کہ دن ہما اوست گر بہو نہ رسیدی تمام بول حبیست، دنیا والا کچھ بھی کرے ہم کو اس سے کیا مطلب ہے، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو بھی، آپ کو بھی، میری ساری ماں بہن بیٹیوں کو بھی، دنیا کے سارے مسلمانوں کو دنیاوی بھیڑ بھاڑ سے غالب آ کر نہیں، حدیث قرآن کی روشنی میں صحیح فیصلہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بار میرے ساتھ مل کے زور سے بولیے آمین۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے محبوب کی غلامی میں جینے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اپنے محبوب کے قدموں سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بار میرے ساتھ مل کے زور سے پڑھیے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ ہاتھ اٹھا کے بولیے لا الہ الا اللہ، اس قدر زور سے بولیں کہ وسیم منافق کافر کا سینہ ہل جائے، زور سے بولیں لا الہ الا اللہ، اور چیخ چلا کے لا الہ الا اللہ
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم.